السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگیش وشی سوان محلکہ بلوچ دلی جولان کی انچی مرا سجینا وشر کنا امید کنا کہ شمی سوی بندات چا وشی انچی بیتا دعا کنا اللہ پاک ہمیشہ شمی سوی بنداتا وشی انچی وش حیالی انچی وشی تاثرات انچی وشی احساسات انچی بکنا. آمین سم آمین. گولی چارو کا ہمور رو کہ میں یکی برا کرنے کی یک انچی چیزیں کہ زندے تو کا خاص کر مارا سجینا نو وشی لوٹی مارا سجی باز خوش بیگ لوٹی. میں سجنانی اے خواہشی کہ میں زندگی چپتا ہما وحدہ کہ میں زندگی ماں خوش بھی بلے خواہشہ رما وقت پیلو نکنی اے خواہشہ رما وقت سرجم نکنی اے خواہشہ رما وقت فالو نکنی چون کہ زندگی جو خوشی مرحلات زندگی ہمیشہ ہمارا خوشی دا ہمیشہ ہمارا وشی دا ہمیشہ ہمارا شر روج دا موت بیماری اشانہ اٹھائیں اگر مردم بے اٹھائیں نہیں زندگی بذات وقت یک باز مزنی رحمتی اللہ پاک نیم بنچی بلے مارانچی اکثر مردم بلکہ ما وقت بھی ہما چیزاں غور کریں جو میں مارا انسانی یا مخلوقہ نہیں داتگی غم و ڈک کا مخلوق تنقید کا مخلوق نیگیٹیویٹی دا مخلوق طنز و جٹل کنا ما یک دومی ما جنگ کنی ما ہوتی زندگی انچو ضائع کنی ما نہ سوچی کہ اے جو غم دکھ کی کسی ہمارا دھوکہ دا کسی ہمارا ردی دا کسی ہمارا کب ڈگریہ رگو کسی ہمارا میگما بے وفائی کو کسی میگما وعدہ خلافی کو کسی میگما امانت تو خیانت کو تو اے صرف آئیے اعمال ایک کسانی گپ میں سمجھا نہیں تھے کہ اے سجی چیزیں تو کا میں زندگی کوئی مول مراد نیست تھی میں زندگی کوئی ایکٹ نیست تھی کوئی عمل نیست تھی اے عمل اے نیگیٹیویٹی اے منفی تاثرات صرف اور صرف ایک مخلوقی نیم گنچی پیدا کیا نیا میں سرائی کہ اے تاثراتا ماں دلا ایر بکنی یا مکنی اور اکثر میں تو کا انچی مردمہ کہ اے تاثراتا اے جو وائبس ہیں یا بکشے کہ اے جو نیگیٹیویٹی ہے اسے موتی دلا ایر کنی موت رنج و غم و ڈکے تو کا کنی ماں سمجھے کہ بھائی مارن چے غم مایوسی مردم کسنی ماں ایک کا شرری کنی اکثر میں الفاظ ہوشی کہ میں ایک کا شرری کنی میں 10 سے تو کا نمک نیستی ماں نیکی کنی مارا نیکی صلاح نہ مل دی ماں چیئے دگرانی ماں امید ایر کنی ماں آج تک سمجھا نہیں تھے من وط بھی ماں نہ بذات یک انسان ماں امید نہ ہوتی ماتے گما امید نہ ہوتی پیتے گما امید نہ ماں ایک کت کنی ہوتی اولاد گما یہ انچی رشتہ ہیں کہ انسان باز قریبی رشتے ہیں مات پیت اولاد جنین مرد یہ باز قریبی رشتے ہیں ایک قریبی رشتہ ہے ماں امید ایر کت نکنی پرچہ کہ میں زندگی تو کا مانچوں کو کہ میں زندگی صرف مارا انچی منسلک کی میں زندگی سجین کار عمل رد عمل صرف میں ذریعہ بیان تھی یا اشیے سجے مول و مراد صرف ماں ہی بذات وقت صرف ماں تو ماں یک امید ہی اگر دگرانی سے رہی نک نہیں گو یقین کنی اگر ماں نیکی کنی مارا صلاح نہ لوٹی اگر ماں کسی امانت دے یا خیانت کو مارا امید ہی نہیں سے یہ وفاداری ہے تو مارا کوئی غم و ڈک نہ بھی اگر کسی میں ایک ماں ردی کا غلطی عبر کا تنقید کا تو ماں ہمیں سوچے کہ آئیے اعمال اسی تو کا منی ایچ کردار نہیں اس تھی تو ماں وطارہ ہر طریقے انچی نیگیٹیویٹی یا نیگیٹیوی تاثرات جو میں لوگے تو کا اکثر بیان تھی بعض اوقات میں لوگے تو کا انچی شخصیت بیان تھی جو معلوم نبی کی چیئے زارہ پوری محسنہ بلے زارہ پوری جو معلوم نبی کی چیئے ای مارا گندی انچو بیہیو کا جیسے کہ میں لوگے افراد نے میں کو غیری یا مارا رضائن نہ بلے انچو کا یعنی کہ آئیے وجہ معلوم نبی لیکن آئیے شخصیت آئیے احساسات آئیے ایکسپریشن مارا رگوشی آئیے رویہ خاص کر مارا رگوشی کہ مردم میں گما دلانچی وش نہیں چیئے وش نہیں اسی کوئی وجہ شاید آئیے ربی معلوم نبی بعض اوقات انچو بھی میں لوگی تو کا کہ یک مردمی آئیے رویہ میں گما شر نبی بلے چیئے شر نبی اے معلوم نبی کہ دیمی مردم اور وقت بھی معلوم نبی کہ من چیئے شیوہ جو شی رویہ اتنا حالانکہ ڈنے مردم جب کائیں لوگی تو کا یہ دیگے مردمی کیا ہمیں شخصیت کندی ابر کا انچو ابر کا جیسے کوئی اور پرسنالٹی یعنی کہ شاید ڈوئل پرسنالٹی گوشی میں تو کا اکثر مردم ڈوئل پرسنالٹی ہیں دو پرسنالٹی بولتے دو شخصیتیں مالکہ
یک شخصیتیں بعض روبدار، بعض کھڑکدار، بعض سخت شخصیتیں جو بعض اما کستانی دیما کہتے جو انسان ایرا ایما گپ کننگ لٹی ای مزاج ایما نہ ملی. اور یک شخصیتیں انچوشیں کہ میں وتی یک شخصیتیں انچوشیں جو بعض نرم ملائم کندگ مذاق والا شخصیتیں جو کہ ماں اکثریت جو تقریباً ماں جو استی اما انسان ماں یہ شخصیتہ دی مکری جو مرہ جو میں ذہنی تعلقات بھی بلے بعض اوقات ماں وط بھی نہ جانے کہ دے میں مردمیں میں رویہ چو چیئے مار چیئے اس طرح زار کائے گی مار چیئے نہ لوٹا کہ ماشی مابر بکنا ہے شی ابرے جوابہ بھی دیا ماں انچو تی ایکسپریشن پیش داری واقع تھا کہ تو ہمارا دوست نہ بے اور شی اچ مول مراد نہیں سی. اگر چوشی ویسے انسانیت ہمشے کہ اگر چوشی مارش میں دلے تکاس تھی کہ فضول بغیر کوئی وجہ بغیر کوئی چیز دے بغیر کوئی جنگ و جٹ لے فضولتی دل دیم والا مردوں میں دیما ردی یعنی مزاج ایک منہ مل لگی ایک انسان امتحانے کے چون و ترہ کنٹرول بکا اور شخص گما جو کہ بلا وجہ یہ موتی رویہ خراب ہوتی ہوتی رویہ گیشتر شر بکا. ایک بعض بلائی عملی بعض بلائی یک سکینی کہ انسان وطارہ وط دا اور اس سکین انسان کمک کا آئی دھیمے زندے واسطہ جب آماد بنی آئی چوک مزن با یہ نشار لوگا کایا یا آپیت بنی آئی چوک مزن با یہ نشار لوگا کایا آیک ناکوی بنی آیک دادائی بنی ایک دادی بنی تو دھیمے زندے تو کا اے سجین جو مرچی موترہ ٹرین کنے چیزیں تو کا مرچی موترہ سکین دیں وتی رویہ نہیں وتی چیزہ نہیں خاص کر من چوکہ کہ امید مکنے اے میں دے میں ایجے تو کا جب یک ذمہ داری یا مثلا چیز میں دستان چیز ذمہ داری میں کسان پادا نہیں دستا کایا تو مارا را سکون زندگی گوازن کے بعض بلائی موقع ملی پرچا کہ ماں اترا ٹنچو ٹرین کو تک نہ ہمارا کسی ماں امید ہے نہ ہمارا کسی ماں بیر ہے نہ میں دل کسی انچی خراب ہے ماں نیوٹرل چیئے نبی منا آج تک معلوم نہیں کہ ماں وتی زندگی یا یقین دائرہ تو کا چیئے نہ گوازی نہیں ماں انسان اور انسان چیئے نہ سمجھے ماں یک انسانی روتی زندگی ہے برزی درجہ دی یک جلے درجہ چیئے دی ماں ای درجہ ہے نہیں برج جالی ہوتی زندگی چیا ان بیلنس کو تا اس سجین چیزانی منتر شمارا گونا کہ اس سجی چیزانی آثرات میں وطی نیچر کپا میں وطی فطرت کپا اور میں فطرت انچو عجیب طریقے فطرتی بنی کہ دے میں زندگی تو کا اگر زندگی استی جیسے زندگی کوئی گارنٹی نہیں سے لیکن دے میں زندگی تو کا اگر یہ فطرت ہمارا گونے کہ میں ڈوئل پرسنالٹی میں دو شخصیتیں مالک کی ماں ادھا کچھ اور ہی ادھا مارا زار کہتی بلا وجہ مارا زار کہتی بلا وجہ کسیموں میں مزاج نہ ملی بلا وجہ میں گپاں دلا زیرے بلا وجہ میں امید دیر کنی تو اے جو سجی تاثرات اے میں یک اے جی کہتی جب ماں سوچ سرپدی ہے زیادہ طاقت ہے نکھنی جب میں جسم اور میں دل و دماغ ہے بس یک کی مولا مراد بھی کہ سکون زندگی بگوازی نے تو اما ایج تو کا میں فطرت مارا سکونہ نیلی نہ کہ مارا سکونہ نیلی بلکہ مارن چی میں جو آیو کی نسلیں میں جو دیما ماٹی میں نو کی نسل وہاں چوک وہاں آیا نا ہم باس ڈسٹرب کرتے اور بعض اوقات منچی پیرین دیتا کہ آیا نی جوانی عادات جو اسے پیریا گیش وینتی ہو جو جوانی عادات جب نیگیٹیو آیا نا پیریا گون با کر چوک نماز کسانین سجین آئین چی بیزار با اور یکی ابر کنا کہ آئیرا وطی معاملاتاں چی دیر کنا چی کیا نا معلوم بھی کہ اے شخصیت میں بچا یا تو نیگیٹیویٹی پیدا کرنگی یا تو فضولیاتی ٹینشن دے گی یا تو دو راستہ با میں آیو کی نسلہ نہیں اگر کسان پادریں وہ جو میں آٹی میں چوک با یا نماسک با جو بھی با ظاہر پیر بھی کو نماسک با یا تو مارا دور بھی دیا یا تو دلے سرا سنگیر بکنا مارا بے سنبالا لیکن مارا اگنور بکنا اور میں کوئی بھی عزت نہ بھی آئے جی تو کب تو وہ تی اے جا رہے یعنی کیوں تی جوانی آ رہا ٹریڈ بکنے تاکہ اس میں پیریے جو استی یک جو عمبری جو پیریے عمبری باز سموتھلی باز سکون چکا بو گزی پرچہ کہ اے فطرت فطرت لوگی اے فطرتا بزشمہ ایٹ تیر کر گئے وطی آیو کی زندگی واسطہ اور فطرتا یک لوگ ایش مجوڑ کنے یہ لوگ سردے گرمی کھڑکی استی اے سی استی پنکھا استی جو بھی استی ای نشو میں سرے اگر یہ لوگ شما دوزک بنانے کو اے فطرت
آئے جتو کا یک دوزک کی جھوٹ بیچ میں فطرت واسطہ اور دوزک نہ کہ شمارا بلکہ دیگر نہ بھی ڈسٹرب کم ایک کسانی یک انٹرویا یک گپیا یا کملیا جو کہ موتارا سکھائیں گے مقصد کہاں جب میں چوشی گپ کرنا حقیقتاً ہمشے کہ گپانی سرا موت کوشش کرنا کہ عمل بکنا چکے من شمارا نا موتارا سکھین دے گیا تھا. اچھا اسی علاوہ مرچی میں کرا علماء گیسٹ ہستی میں کرا ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہستی میں کرا مرچی پوئٹی بھی ہستی شاعری مہرانہ شاعرانہ چون شاعری کرا سوال جواب بکنا شاعری ایک مزنی فیلڈ ہے اور شاعری ایک انچی خوبصورتی پیڑی ایک انچی خوبصورتی فیلڈنگ کے مردمانی احساسات آنا مردمانی مطلب رومانیت مردمانی تو کا مان کا مردمان تو غم و ڈوک مان کا مردمان تو کا شر وشی مان کا ان شاعری نوعیت انچی معلوم بھی ہے انسان نوعیت انچی معلوم بھی کجام شاعری ادیب آئیر دوستی گلی چاروں کو تھی مراکشہ علامہ دی موارے میں دزیری کسانی بریک ہی پتہ ساڑی بھی میں گو بیتا کہ گلی چاروں کا بریکن چی ساری انچکی مگا پتران کن گئے تھے خاص کر زندگی بارے لگتی کسانی من جو یک ہمیشہ کوٹیشن یا وجہ فن چی گا پتران کرنا تاکہ من اور شما زندگی چیئے بارے سرپت بھی زندگی چیئے خاص کر میں کچھ کہتا مرچی میں کرا سوشل ایکٹیوسٹی ہم ساڑی اور بعض مزنی فیلڈ ہے گی روٹری کلبن چاہیے تعلقی لے کی میں کرا خاص ایک شاعرائی بھی میں وہاں موجود ہے میں وہاں ہمرارداری کن گے اور زندگی مزید جو فیلنگز ہیں جو احساسات ہیں یک شاعرین چی یک ادیبان چی بہتر کسی آئیرہ وضاحت کتنا کا تو میں پہلا گیسٹرا موشد کنی فیصل مقصود سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور واجہ جو اسی روٹری کلب سیکرٹری ہیں اور مزید میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اصل میں کنفیوز ہو جاتی ہوں یہاں پہ بلوچی یہاں پہ اردو مزید آپ اپنے بارے میں ہمارے ویورز کو جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی انٹروڈکشن میں میرا نام فیصل مقصود ہے روٹری کلب آف کراچی ایونیو سے میرا ریلیشن شپ ہے اور جو ہے ویسے میں سینئر مینیجر اکاؤنٹس اور فائنانس ہوں لکی سیمنٹ میں فائنانس میری فیلڈ ہے لیکن سوشل ایکٹیویٹیز میرا انٹرسٹ ہے اور یوں سمجھیں کہ روٹری جوائن کرنے کا بیسک مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے روٹری میں اور جو ہے اپنے مذہب میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ مشترک اس میں نظر آتی ہیں کہ روٹری کا جو مین ایریاز آف فوکس ہیں وہ 7 ایریاز آف اس میں فوکس ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں بھی یہی ہیں. مزے کی بات یہ جب میں نے اس میں دیکھا تو بہت حد تک اس میں سملیرٹی ہے. جیسے اس میں جو ہے سب سے پہلا ہے کہ پیس اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن امن و امان دنیا میں قائم رکھنا اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کرنا جو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ بھئی اگر 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں آپس میں آپ ریزالو کروا دیں اس میں وہ دوستی کروا دیں. پھر جو ہے اس میں ہیلتھ ہے ڈیزیز کی پریونشن اینڈ کنٹرول کے کیسے بیماریوں کو آپ کنٹرول کرنا ہے اور پھر اس کے اندر میٹرنل ہیلتھ ہے کہ ماں اور بچے کی صحت کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے معاشرے کے جو کنٹینیوٹی میں اور سسٹینیبلٹی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. بالکل معاشرے کو آگے بڑھانے میں معاشرے کی ایک تشکیل ہوتی ہے ایک ماں سے. بالکل ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ہے. ایجوکیشن آپ کیسے اس فیلڈ میں کام کیا نام ہے ہو سکتا ہے اور آپ کیسے کمیونٹی کی ویلفیئر میں ایجوکیشن کو لا سکتے ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے کلین ڈرنکنگ واٹر ہمارے ملک کی سب سے بڑی اور اہم نیڈ ہے اس وقت اگر دیکھا جائے. اور سینیٹیشن کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اربن فلڈنگ ہوئی اور ابھی جو ریسنٹ سیلاب آئے اور کیسے اس سینیٹیشن کی وجہ سے لوگ ہمارے سفر کر رہے ہیں. مد نظر رکھیں تو بہت بڑا ایک وبا آیا ہوا ہے پاکستان میں. بالکل جی. پھر اس میں جو ہے بیسک ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ کے اوپر آپ کام اس میں ہو سکتا ہے کہ کیسے آپ انوائرمنٹ پہ کام کر کے اپنے ملک کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں اور اگر آپ اوور آل دنیا میں دیکھیں تو انوائرمنٹ کتنی تیزی سے جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. بیسکلی آپ لوگ مینٹل ایجوکیشن جو ذہنی جو ایک ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے. ویسے تو ہم بزنس مین بھی بن جاتے ہیں ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں انجینئر بھی بن جاتے ہیں لیکن جو ذہنی ہماری جو تربیت ہے وہ نہیں ہو پاتی کہ ہم اگر کوئی فیلڈ میں کسی فیلڈ سے وابستگی ہے ہماری لیکن پھر بھی ہم تربیتی طور پہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے اور اسی لیے یہ ساری چیزیں آج کل جو ہو رہی ہیں جو نظر آ رہی ہیں. اچھا اب ہم جائیں گے اپنی شاعرہ کے پاس. شیلا عمران جو ہے یہ ماشاءاللہ ایک پوئٹ ہیں خود لکھتی ہیں
اور بہترین بات یہ ہے کہ ایک ویسے خاتون زیادہ تر جانتی ہیں کہ دنیا کے جو احساسات ہیں جی ان کو ایک شکلی صورت میں سامنے لے کے آنا، میرے خیال سے ایک خاتون سے زیادہ کوئی نہیں جانتے، ایک عورت سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بے شک عورت کیونکہ حساس ہوتی ہے حساس ہوتی ہے اور اس کی نظر معاشرے کی ہر جگہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ بہتر طور پہ اگر عکاسی کر سکتی ہے، معاشرے کی. کیونکہ ہمارے ہاں مذہب کے لحاظ سے بھی اور سماجی طور پہ بھی مرد کو صرف ایک یہ روزی کا ذریعہ زیادہ ہے، ان کا فوکس ادھر ہوتا ہے، اور عورت کیونکہ ہاؤس وائف بینگ اے ہاؤس وائف تو وہ دنیا سے ٹچ اپ بھی آج کل تو بہت زیادہ اور ہر جگہ اس کی نظر ہے، بچوں کی تربیت پہ، معاشرے کی جو بھی خامیاں ہیں خوبیاں ہیں، تو ان پہ نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آج کی عورت بہت باشعور ہے اور اسے بڑی اویئرنیس ہو گئی ہے ہر چیز کی، اور تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی اظہار کر سکے اپنے کسی ٹیلنٹ کے تھرو. اور آج کل عورتیں سامنے آ رہی ہیں، اگر ہم دیکھیں ہر فیلڈ میں، چاہے ہمارا بلوچستان ہو، چاہے پنجاب کا انٹیریئر ہو، چاہے کوئی بھی ولیج ہو، وہاں سے باقاعدہ عورتیں اٹھ کر شہر میں آ کے مزید تعلیم. اچھا شیلا صاحبہ سے اگر مزید ان کے بارے میں پوچھیں کہ شاعری کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ نے جیسے مجھے کہا، آپ ہمارے ویورز کو بھی بتائیں. میں بیسیکلی تو ایک ہاؤس وائف ہوں. شروع میں تھوڑی بہت ٹیچنگ کی، پھر بچوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فوکس نہیں رہتا، تو پھر بچے کی الحمدللہ بیٹا ہے میرا، ان کی تربیت کی، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر دوبارہ اپنے شوق کی طرف پلٹی ہوں. اچھا آپ کو وقت مل جاتا ہے؟ وقت تو دیکھیے نکالنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے. بالکل. کہتے ہیں نا کہ when there's a will there's a way. تو اب جہاں آپ کو انرجی goes where your interest goes. تو جب آپ کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو کچھ بھی کر کے کہیں سے بھی آپ کہیں نہ کہیں پیسے نکال لیتے ہیں. جہاں خواہش ہے وہیں راستہ ہے. اچھا اگر ہم یہ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جو شاعری کا شوق ہے، ویسے تو میں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا آرٹ یعنی کہ فن جو ہے خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور یہ بس انسان کو پالش کرنی پڑتی ہے. آہستہ آہستہ آپ کی ایج جب آگے بڑھتی جاتی ہے تو آپ اس آرٹ کو زیادہ وہ کرتے ہیں. مطلب کیا کچھ الفاظ نہیں ملتے اردو میں. اردو تو اچھا اردو اتنی مشکل لینگویج ہے. اگر میں دیکھوں، میں بلوچ ہوں، میری وابستگی اردو میڈیم سے بھی ہے، لیکن آج تک مجھے اردو سے زیادہ مشکل کوئی زبان نہیں نظر آئی. کیوں؟ اردو تو ویسے بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہی ایک طرح سے، لشکری زبان ہے. اٹسیلف تو کوئی زبان تھی نہیں، تو لشکری زبان ہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے. اور آج کو دیکھتے ہوئے معاشرے کو، لوگوں کو، تو مجھے لگتا ہے ہم بھی اپنی اردو بھولتے جا رہے ہیں. جو بیسک اردو تھی ہماری وہ تو کہیں دور پیچھے رہ گئی ہے، اور اب تو بقول کسی کے گلابی اردو چل رہی ہے. ہاں بالکل. ویسے یہ بات آپ نے بہت انہوں نے بات صحیح کہی کہ آج کل پہلے کے ہم ڈرامے وغیرہ کو دیکھیں یا شاعری کو دیکھیں یا گانوں کو دیکھیں تو باقاعدہ لفظی تلفظ سے بیان کیا جاتا تھا اردو کو، لیکن آج کل اگر میں بلوچی ہوں تو میرا ایکسینٹ چل جاتا ہے، اگر کوئی پنجابی ہے تو ان کے الفاظ چل جاتے ہیں. تو اردو کے ساتھ کافی زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے، بہت ناانصافی ہوئی ہے. اور ہم دوسری جو لینگویج ہے جو کہ ضروری ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں ہم اس کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اس پہ ایمفیسائز زیادہ ہو گیا ہے. سب ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا ہے کہ جی اردو کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے. اپنے بچوں کو لے لیں آپ، گھر کی خواتین یا گھر کے لوگ یہ چاہتے ہیں بھائی بچہ انگلش میں بات کرے، اس کو مطلب اردو میں بات کرنا سم ٹائمز بعض کلاسز میں ایمبیرسنگ ہوتا جا رہا ہے کہ بچے نے اردو میں بات کر لی. حالانکہ اپنی زبان ہے، اس کو اپنانا چاہیے. بے شک انگلش بہت ضروری ہے، اوبیسلی ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے بچوں کو، لیکن اپنی زبان کو بھی اتنی اہمیت دینی چاہیے. اس وقت وہ زبان ضروری ہے جب آپ کو ضروری پڑ جاتی ہے کہ آپ دوسروں سے کمیونیکیٹ کریں. زبان کی قیدیت صرف ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہے زبان. اچھا اس بارے میں ہم بات کریں گے، شیلا صاحبہ کے بارے میں مزید بات کریں گے، لیکن اب ہم جائیں گے فیصل مقصود صاحب کی طرف. سر آج کل جو موجودہ حالات ہیں، پہلے تو آپ یہ روٹری کلب کا جو مقصد ہے وہ تو آپ نے ہمیں شارٹلی بتا دیا، لیکن آج کل جو موجودہ حالات ہیں جیسے کہ پاکستان میں 50 ولیجز میں فلڈ آیا ہوا ہے، بہت زیادہ خطرناک حالات سامنے آ رہے ہیں. ہم ان ملکوں میں سے بھی نہیں ہیں جو اپنے آپ کو کور کر سکے بہت جلدی. بذات خود لوگ ڈونیشن دیتے جا رہے ہیں. اس معاملے میں آپ
کیا کر رہے ہیں, آپ کی کیا خیالات ہیں؟ جو روٹری میں اور دوسری این جی اوز میں ایک ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ دوسری این جی اوز میں تو اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھرو فائنینشیل جو اپنی کانٹریبیوشنز ہیں وہاں وہ ان کو دینے کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے. روٹری جو ہے وہ ایکشن پہ بلیو کرتا ہے. بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف فائنینشیل کانٹریبیوشن ہی نہیں کرنا, فزیکل پارٹیسپیشن بھی کرنی ہے. یہ ایک بہت بڑا اس کا ایک میں سمجھوں گا کہ ڈفرینس ہے ان دو چیزوں میں. تو ہم جو ہیں ظاہری بات ہے کہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ملکی حالات کی, اور جیسا کہ آپ نے سیلاب اور فلڈ کا ذکر کیا, تو اب اس سلسلے میں جو ہے تمام اس وقت روٹری کے کلبس اس میں ایکٹیولی انوالوڈ ہیں. خود ہمارا کلب اس میں انوالو ہے, اور ہم اگلے ویک ایک پورا جو ہے پوری کنسائنمنٹ بھیجنے کا ہم نے پلان بنایا ہے جو ہم بلوچستان بھیجیں گے. اور تمام کلبس جو ہیں وہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ابھی جو ہے انڈرٹیک ان کے پاس ہیں, اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اگر یا تو خود وہاں کسی طرح جا کے یہ چیزیں دیں یا پھر وہ جو ہیں کنسائنمنٹس جو ہیں وہ یہاں سے بھیجیں فلڈ افیکٹیز کے لیے. کیونکہ اس وقت میرے خیال میں دیکھیں مین بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا رول تو اپنی جگہ, لیکن میرے خیال میں ہر آدمی کو یا ہر معاشرے کے بندے کو اپنا ایک احساس خود کرنا چاہیے کہ ہم کیا کنٹریبیوٹ اس میں کر سکتے ہیں. بات چھوٹے یا بڑی یا مقدار کی نہیں ہے, بات ہے جذبے کی. اور یہ چیز ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ نیت دیکھی جاتی ہے آپ کی کہ آپ کی نیت کیا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا اس میں چیز کرتے ہیں وہ لنک نیت کے ساتھ ہی اس کو جوڑا جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا ہم اس بات کو نہ دیکھیں کہ جی ہم کتنا پیسے یا کتنی فائنینشیل کنٹریبیوشن اس میں دے سکتے ہیں, دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں, بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کیسے اس میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. فائنینشیلی اس میں لازمی نہیں ہے, آپ جو ہیں میں مثال دوں کہ آپ اپنے پرانے کپڑے بھی اس میں دے سکتے ہیں. اس وقت آپ حالات دیکھیں, وہاں لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, جو وہاں پہ حالات ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے وہ لوگ اس وقت موجود ہیں, کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے. تو آپ جو ہیں یہ تمام چیزیں میں یہ بولتا ہوں کہ اگر آپ اس جذبے سے سوچیں کہ جی میں جو ایک نوالا میرے منہ میں جا رہا ہے وہ اس وقت وہ ان کو اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں اگر اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی ان کو دیتا ہوں تو میری روٹی کم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ آپ جب آپ کسی مدد کرتے ہیں تو آپ کا رزق جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کی مدد کریں. تو یہ چیز اس وقت جو ہے بہت لازمی ہے. اچھا, کیا بات ہے کہ لوگوں کو خود کیمپس بنانے پڑ رہے ہیں, وہ کسی این جی اوز پہ جو ہے وہ بھروسہ نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کبھی بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کیمپس بنا لیتے ہیں, اور کیا ہر کوئی میری طرح اٹھ کے کوئی کیمپ بناتا ہے اور لوگوں کی مدد مانگتا ہے؟ کیا وہ مطلب ان پہ ذمہ داری, ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, یا این جی اوز پہ آج کل کیوں بھروسہ نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں بیسک بات یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی ذکر ہے نا کیا کہ این جی اوز جو ہیں, اگر آپ کسی این جی اوز کے تھرو کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر نیت آپ کی بیسیکلی کیا, اگر آپ واقعی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں خود سے سٹارٹ کریں. یعنی کہ بجائے کسی این جی او کی جانب دیکھنے کہ آپ خود اپنے گروپ آف فرینڈز جو ہیں آپ کے جو حلقہ احباب جسے آپ کہتے ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے فرینڈز ہیں, وہاں سے آپ ان سے جو ہے کنٹریبیوشن اکٹھی ہو سکتی ہے. اور اس کو کرنے کے بعد ہمارے یہاں ملک میں ہمارے اپنے اس شہر میں کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ ان کو آگے اس چیز کو فارورڈ کر دیں گے, ان فلڈ افیکٹیز کو. بالکل. تو این جی اوز پہ بھروسہ ہی لازمی نہیں ہے, بلکہ آپ کو خود بھی پرسنلی بھی قدم اٹھانا پڑے گا, پرسنلی سٹیپ اٹھانا پڑے گا. اگر میں روٹری کلب سے اس وقت ہوں تو میں روٹری کلب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر روٹری میں نہ بھی ہوتا تب بھی میں یہ کام نہ کرتا. اچھا, یہ بڑی بات ہے کہ آپ فزیکلی بھی لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہم این جی اوز میں جب کوئی فنڈنگ ہوتی ہے, جب ہم کوئی فنڈ دیتے ہیں تو ہمیں انویسٹیگیٹ نہیں کیا نہیں دیتے, ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیتے کہ ہماری جو فنڈ ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے جو پیسے دیں آپ کو نہیں پتا اسی جگہ جا رہے ہیں کہ نہیں. تو فزیکل انوالومنٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ خود یہ دیکھیں کہ آپ نے جو کنٹریبیوشن دی ہے وہ صحیح جگہ پہ جائے, کیونکہ جب آپ فزیکلی پارٹیسپیٹ کریں گے تو پھر جو ہے نا اس میں وہ جو فیکٹر ہے ٹرانسپیرنسی کا وہ انکریز ہو جاتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کی پیسہ کہیں غلط جا رہا ہے. جب آپ خود ایک جگہ دے رہے ہیں اور آپ خود اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ پیسہ, اب اگر آپ ایک کنسائنمنٹ بنائیں گے خود اور اس کو خود روانہ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں سیٹسفیکشن ہوگی کہ یہ صحیح جگہ پہ جائے گا. بالکل, وجہ اس کے آپ کسی کو آپ بھی نہیں پتا کہ اس سے وہ کیا کریں گے نا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں روٹری میں جیسے آپ نے کہا کہ ڈیزیز پریونشن کی میں نے بات کی, تو بدقسمتی سے ہمارا ملک جو ہے 2 ملکوں کی فہرست میں ہے جہاں پہ ابھی تک یہ ہے پولیو جیسی بیماری ختم نہیں ہو سکی. تو سب سے بڑا کام جو روٹری کا ہے پاکستان میں وہ ایریڈیکیشن آف یہ اس بیماری کی ایریڈیکیشن ہے یا اس کی پریونشن ہے پولیو کی.
میرے خیال سے اب اس سال تو پولیو کے کیسز یا تو سامنے ہی نہیں آئے یا تو بہت کم سامنے آئے. لیکن وہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے ختم ہو گیا, ختم نہیں ہے جی, ختم نہیں ہوا, جو کہ اس وقت پوری دنیا میں اس وقت یہ بیماری ختم ہو چکی ہے. ہمارے ملک میں ابھی بھی موجود ہے, اس میں بہت کام ہوا ہے, ہمارے ملک میں بہت کام ہوا ہے, اور اب الحمدللہ کیسز جو ہے نا وہ ڈبل ڈیجٹس میں ہی ہیں. یعنی تقریباً تو پچھلی مرتبہ 1 سال پہلے تو ختم ہو گئے تھے, لیکن ابھی اس سال کچھ کیسز سامنے آئے ہیں تقریباً 14 کے قریب. تو اس میں جو ہے بہت کام ہوا ہے, اور ہمیں مزید کام ہم اس میں ایکٹیو ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری اس سال ہمارے ملک سے انشاءاللہ ختم ہو جائے. اس میں جو ہے وہ جو عزیز میمن صاحب ہیں ہمارے روٹری کے انٹرنیشنل کے ٹرسٹی فاؤنڈ وہ ہیں, اس کے چیئرمین ہیں, تو ان کی بہت زیادہ اس میں کوشش شامل ہے. اور دیکھیں بڑا ایک عجیب بات ہے کہ ابھی تک ہمارے بچے اگر اس بیماری سے چھٹکارا نہ لیں یا نہ پائیں جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے, تو کتنی عجیب بات ہوگی. اور پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جان لیوا نہیں ہے لیکن روح نکالنے والی بیماری ہے کہ بچوں کی بھی عمر محتاجی ہو جاتی ہے. لیکن اس پولیو کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ روٹری کلب جو ہے لوگوں کو کیسے اویئر کرتے ہیں, کیونکہ آج کل جو موجودہ حالات ہیں سوشل میڈیا میں کوئی بھی نیگیٹو ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہے, اس سے ہمارے ہیلتھ ورکرز کو جو مطلب جو اس چیز پہ آگے ہیں مدد کر رہے ہیں ہمارے, تو ان کو بہت زیادہ مسئلے و مسائل ہوتے ہیں. اس بارے میں بات کریں گے, لیکن شیلا صاحبہ کی پہلی تخلیق جو ہے وہ اب ہمیں اپنی ایک شاعری سنائیں گی, اس کے بعد ہم ان سے بھی سوال کریں گے. جی شیلا صاحبہ کیا سنا رہی ہیں؟ یہ وہ ایج تو تھی کہ ذرا رومانس کی طرف توجہ تھی جب شروع کیا, لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو معاشرے کی چیزوں پہ نظر ڈالتا ہے انسان, اور بڑی تکلیف دہ واقعات اب ہمارے معاشرے میں ہونے لگے. چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھتی ہوں, میرے خیال سے آپ ایک شاعر ہونے کے ناطے مجھے صحیح جواب دے سکتی ہیں. کوشش کروں. جب میں اس دن بھی پوچھی, جب میں انگلش کوٹیشن پڑھتی ہوں جی اس میں بڑی بڑی موٹیویشنل کوئی الفاظ لکھے ہوتے ہیں, جب میں اردو شاعری کی طرف آتی ہوں تو رومانیت سے زیادہ, اگر رومانیت کی کوئی شاعری ہے, رومانس کی کوئی شاعری ہے, اس میں بھی کوئی غم چھپا ہوا ہے کسی شاعر کا. دیکھیں اگر رومانی کی کیفیت کی آپ بات کریں, وہ تو بقول کسی کے اداسی اور اس کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا رومان. تو وہ تو ایک لازمی, وہ تبھی تو دل سے ان کے نکلتی ہے جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے, مطلب دو احساسوں کا ٹکراؤ, اس کے بعد ہی وہ نکلتی ہے نا, اس لیے اس کو اداسی. بڑی بات ہے بھائی, بڑی بات ہے. ہمیں تو آپ لوگ اداس کر دیتے ہیں, بس پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیتے ہیں ہمارے پاس میں. اچھا آپ سنائیں. جی میں اصل میں آج آپ کو وہ سنا رہی ہوں نظم جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت تکلیف دہ بات ہے کہ بچیوں کا ریپ, چھوٹے چھوٹے بچے, اور اس کے لیے اس کے ادراک کے لیے ہمارے یہاں کوئی ابھی تک ایسا قانون نہیں ہے جو ان مجرموں کو سزا دے. ان کے لنکس ہیں, ان کی ایسا کیا ہے کہ مطلب قانون کے ادارے بھی بے بس نظر آتے ہیں ان کے آگے. اچھا قانون ہے لیکن وہ قانون امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا. اور پھر یہاں پر تو ایک سلسلہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے کوئی ایسا ہاتھ ہے کہ وہ مجرم کو نہ سزا دل اس معاشرے میں دی جاتی ہے, اور یہی وجہ بڑھنے کی جرائم کی تعداد, کیونکہ نہ جزا اور سزا کا تصور ہی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ہر دوسرا بچہ ریپ کا شکار ہے. ابیوسو مطلب اگر ریپ نہیں ہے تو ابیوسو تو وہ کہیں نہ ایک کہیں بچے کی جان نکالنے کے لیے. جیسے ہم پولیو کی بات کر رہے تھے کہ پولیو جو ہے زندگی بھر کی محتاجی ہے. آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا, ایک بچی ایک بچے کو اس ایج میں ہاتھ لگانا, جس ایج میں اس فیلنگز کے بارے میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہو, جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی روح جھنجھوڑنے والی بات ہوتی ہے. وہ اس ٹراما سے نکل نہیں پاتے, لائف ٹائم نہیں نکل سکتے اس ٹراما سے. بالکل. اور ان کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے اس چیز کا شکار ہوئے ہیں, اور ہر شخص کہہ بھی نہیں سکتا نا, نہیں سکتا. سب اپنی عزت کے لیے خاموش رہتے ہیں, اور آج کل جتنا بڑھ چکی ہے چیز, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اچھا آپ اپنی تخلیق تو اس سلسلے میں میں نے ایک نظم کہی ہے تو میں سناتی ہوں. آؤ کہ پڑھیں فاتحہ نظام وطن پہ ہم, آؤ کہ پڑھیں فاتحہ نظام وطن پہ ہم, اس ملک کی توقیر گئی شان بھی گئی, اس ملک کی توقیر گئی شان بھی گئی, اس ملک کی ہر ایک کلی نیلام کی گئی, اس ملک میں نہ ماں بچی نہ بہن ہی بچی, بیٹی کسی غریب نہ امیروں کی ہی بچی, آدم نہ بچ سکا فقط اس کی ہوس بچی,
ذلت بھرے بازار میں عورت کی گئی. آؤ کہ پڑھے فاتحہ نظام وطن پہ ہم. حاکم بھی ہوسدار ہے محکوم بھی ہے ذلیل. حاکم بھی ہوسدار ہے محکوم بھی ہے ذلیل. دونوں میں اب نہ کوئی تفریق ہی بچی. اب مجھ کو جنم دے کے وہیں گاڑ دیجئے. اب مجھ کو جنم دے کے وہیں گاڑ دیجئے. جو وہ رسم کیجئے جو پرکھوں میں کی گئی. آؤ کہ پڑھے فاتحہ نظام وطن پہ ہم. انسان میں شرم نہ انسانیت بچی. اس ملک میں بچی تو بس حیوانیت بچی. اب جینے کی حسرت کسی لڑکی میں نہ بچی. حوا پکارتی ہے تجھے اے میرے خدا. کیوں میری یہ تحقیر ہر بار کی گئی. آؤ کہ پڑھے فاتحہ نظام وطن پہ اب. اور آخری بند ہے. جو جرم کی سزا سے ہر بار بچ گئے. جو جرم کی سزا سے ہر بار بچ گئے. قانون کی نظر میں بڑے معتبر رہے. وہ لوگ مجرموں کو جو چھوڑتے رہے. وہ لوگ مجرموں کو جو چھوڑتے رہے. اللہ کی پکڑ میں آئیں گے وہ ضرور. اب بس یہ دعا دل میں ہر بار کی گئی. آؤ کہ پڑھے فاتحہ نظام وطن پہ. کیا آپ نے, میں حیران ہوں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لوگ جو لکھتے ہیں وہ لکھتے کیسے ہیں. اور شاعری بہت بڑی فیلڈ ہے اور شاعری میں بہت ہی زیادہ اتار چڑھاؤ. مطلب آپ ردیف قافیہ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ. مطلب میں اگر شاعروں کا نا آج کل تو ہر کوئی میری طرح شاعر بن چکا ہے. میں اپنے کو بھی یہی کہوں گی کہ میں کوئی اتنی بڑی شاعرہ اوبیسلی نہیں ہوں, لیکن یہ دل کی ترجمانی, جذبات کی ترجمانی جو سمجھ میں آتا ہے. لیکن دل کی جذبات کی اور معاشرے کی جو ترجمانی آپ نے اس طرح سے کی ہے بہت بہترین شرح صاحبہ واقعی میں. ویسے آپ کو میں اگر پوچھوں آپ سے کہ آپ کی فیوریٹ شاعری کون مطلب شاعرہ کون تھی یا شاعر کون تھے, ادیب آپ کس کو زیادہ پڑھتی ہیں؟ میں نے بچپن سے بہت پڑھا ہے. عصمت چغتائی کو پڑھا, قرۃ العین حیدر کو پڑھا, منٹو صاحب کو بھی پڑھا. اور شاعری میں تو فراز, فیض, عبید اللہ علیم بہت اچھے. اور مطلب کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس کو میں نے پڑھا نہ ہو, کیونکہ بچپن سے ادب کی طرف ہمارا ماحول تھا. میرے نانی کے گھر میں بہت دانشور آیا کرتے تھے ماشاءاللہ. یہ جون ایلیا صاحب مرحوم, رئیس امروی, یہ سب میرے ماموں کے یہاں بچپن سے میں محفلیں ہوتی تھیں ہر سنڈے کو. اس وقت چھٹی ہوتی تھی اور ہم بچے ہوتے تھے لیکن ہم بھی ساتھ بیٹھتے تھے. تو اس وقت سے جو ایک ڈیولپ ہونا شروع ہوا, سیاست میں بھی دلچسپی ہوئی اور شاعری, ادب وغیرہ. اچھا, پہلے کے بچوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کے جو ہے فیوچر میں اگر وہ بننا چاہتے تھے تو کوئی شاعرہ, کوئی ادیب بننا چاہتا تھا, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, کوئی انجینئر بننا چاہتا تھا, یا کسی بھی فیلڈ سے کوئی مطلب اگر ہم رائٹنگ کی فیلڈ میں دیکھیں تو لوگ پڑھتے تھے, بچے پڑھتے تھے, ناولز پڑھتے تھے. لیکن آج کل کے دور میں کوئی روسٹر بننا چاہتا ہے, کوئی میم بنا رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا سے ہی سب. وجہ تو یہی ہے نا, ڈسٹریکشن تو سوشل میڈیا کی ہے بہت زیادہ بڑی. ہم جب تھے تو نہ یہ سوشل میڈیا تھا نہ موبائل تھا. اس وقت ہر فوکس جو ہے کتابوں پہ تھا. تو یہی ایک مشغلہ تھا. فارغ ٹائم میں اگر پڑھ لکھ لیا ہے, مطلب اپنے اکیڈمک لحاظ سے کوئی تیاری نہیں کرنی, تو پھر ہمارے پاس یہی ایک آپشن ہوتا تھا. اب میں آپ کو کتابوں کی بات کروں کہ ہمارے ایک دوست تھے, رائٹر تھے, وہ جو باہر ملک کہیں گھومنے گئے تھے, تو وہاں پہ جو باقی بھی بچے آتے ہیں ٹریول کرنے, انگریزوں کے تو بچے ہر سال ملک سے باہر نکلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, تو وہ حیران ہوئے کہ یہ جو بچے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا. یہ اس دور کی بات کریے کہ وہ جہاں پہ ٹریول کرتے ہیں وہاں کی ہسٹری پڑھ کے پھر وہاں پہ چلے جاتے ہیں, اور ہمارے بچے جب کہیں جاتے تو بس موبائل میں تصویر کھینچ کے پھر واپس آ جاتے ہیں. بیسک فرق ہے نا, وہاں پہ شروع سے دیکھیں جو اسکولنگ ہوتی ہے بالکل, تو وہاں پہ ان کو ایک انسان بنایا جاتا ہے, نہ کہ یہاں پہ تو مشینی وے آف لرننگ دیکھیں, وے آف ٹیچنگ کا فرق ہے. وہاں لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے بچوں کو شروع سے ماحول کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں. اچھا, میں سر کے پاس جاؤں گی. سر, آپ نے جیسے پولیو کی بات کی تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ پولیو میں ابھی بیچ میں بہت زیادہ
ڈسٹریکشن ہوئی تھی لوگوں کی طرف سے, وہ پلانے نہیں دے رہے تھے پولیو کے قطرے. ہم نے بہت سارے پروگرامز بھی کیے اس معاملے میں. الیکٹرانک میڈیا تو آپ لوگوں کے ساتھ تھی, لیکن سوشل میڈیا میں اگر ہم دیکھیں بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی تھی. ایک ویڈیو جو ہے ظاہری بات ہے 1000 لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے کافی ہے. تو آپ لوگوں نے کیسے پھر سے لوگوں کو اویئر کیا, پھر سے ان کے دل پہ بھروسہ قائم کیا؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا سب سے اہم بات یہ ہے کہ گراس روٹ لیولز پہ کام کرنا پڑتا ہے ان کمیونٹیز میں جا کے جو کہ بیکورڈ ہیں, کیونکہ مائنڈ سیٹ کو آپ نے تبدیل کرنا ہے, اور مائنڈ سیٹ کو جب آپ چینج کرنے کی جانب جاتے ہیں تو اتنا آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو مائنڈس کے اندر جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سالوں سال سے جو ہے نا جا کے فکس ہو چکی ہوتی ہیں. تو اب جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اب وہ تبدیلی اب یہ سامنے آ رہی ہے آہستہ آہستہ, لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے کہ بھئی یہ بیماری جو ہے, صحیح آپ نے کہا کہ جان لیوا بیماری نہیں ہے, لیکن اس سے جو عمر بھر کی معذوری ہے وہ اس سے جو بچہ سفر کرتا ہے, تو وہ چیزیں اور وہ میڈیا کی جو ہے اس کی پروموشن کی وجہ سے جب وہ سامنے آتی ہیں تو لوگوں میں یہ شعور آتا ہے اور یہ جذبہ آتا ہے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے. کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے آگے کی جو ہماری نسلیں, صرف یہی بچہ نہیں بلکہ آگے کی نسلیں بھی جا کے افیکٹ ہوں گی. تو اس لحاظ سے جب آپ یہ چیزیں لاتے ہیں, اب آپ نے جیسے میم نے سوشل میڈیا کی بات کی, ایک تو بہت اچھی آپ نے شاعری کی, میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ہی مجھے میں یوں سمجھے متاثر ہوا آپ کی اس نظم سے. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چیز ہے نا جو ہمارے ملک میں ہے, بچے اور بچوں کے ساتھ جو یہ کام ہو رہا ہے, غلط کام جسے ہم کہتے ہیں, اس میں سب سے بڑا ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ سینس ختم ہو گیا ہے کہ یہ کام کل ہمارے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میں اگر ایک بچی کا بابو, میری ایک بچی ہے ماشاءاللہ 10 سال کی, اسکول جاتی ہے, اگر میں تمام بچیوں کو اسی نظر سے دیکھوں جس نظر سے میں اپنی بچی کو دیکھوں گا تو میرے خیال میں یہ چیز کبھی بھی نہیں ہوگی, اور یہ واقعات جو ہیں کبھی بھی نہیں ہوں گے کہ جب ہم سب کو اپنی بچے اور بچیاں سمجھیں. صرف میری بچی نہیں ہے, میرے لیے ہر وہ بچی جو کہ اسکول جاتی ہے, جو یونیورسٹی جاتی ہے, جو کہیں بھی جاتی ہے, روزگار کے لیے جاتی ہے, اپنے حلال روزگار کے لیے, وہ بچی, میں اس بچی کو اس بچی کے لحاظ سے نہیں دیکھوں گا تو پھر یہ چیزیں, یہ واقعات بڑھتے جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ میں ان ماں باپ کو بھی سلام کرتی ہوں جن کے سامنے سارے حادثات ہو رہے ہیں, بچیاں اغوا ہو رہی ہیں یا ایسے کوئی حادثات, کس طرح سے رات کو, دوپہر کو, شام کو اپنے بچوں کو اکیلے اپنے گھر سے باہر جانے دیتے ہیں, یا اپنے گھر میں ان افرادوں کا آنا جانا جاری رکھتے ہیں جن افرادوں کا ان کی کوئی بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, مطلب آپ کی فیملی سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. تو آپ اپنے بچے کو, ہم نے جانوروں کو دیکھا کہ کس طرح پروٹیکٹ کرتے اپنے بچوں کو. اس بارے میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ جو تربیت مائیں کیا کرتی تھیں وہ ماؤں کی وہ تربیت نہیں رہی, کیونکہ دیکھیں وہی لوگ بڑے ہو کے کر رہے ہیں بچپن سے جنہیں ماؤں نے پالا ہے نا, تو تربیت تو وہاں, خرابی وہاں ہے. بہت پہلے کسی فقیر نے, شاید جارج برنارڈ شو نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو وہ مائیں نہیں رہی تو اچھی قوم کہاں بن سکتی. ماؤں کو اپنے فرائض بھول کے, وہ بھی دنیا کی رنگینیوں میں اتنی زیادہ کھو چکی ہیں سوشل میڈیا کی دنیا میں کہ وہ ایمفیسائز نہیں ہے اولاد کی تربیت پہ, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور مائیں جو ہیں وہ آج کل مار کٹائی, اگر ہم دیکھیں, اگر ایجوکیشن کی بھی بات کریں, جیسے کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, تو ایک ذہنی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ نہ صرف بچوں کی, استادوں کی بھی ذہنی ایجوکیشن کی آج کل بہت ضرورت ہے. ایک تو گھر سے بچے ماؤں سے مار کھا کے اسکول جاتے ہیں, پھر وہاں سے استاد سے مار کھا کے مدرسے جاتے ہیں, وہاں پہ باجی جان سے مار کھا کے پھر ٹیوشن جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ٹیچر مار کے پھر گھر بھیج دیتی ہے. پھر وہ بستہ جو ہے اس کے اتنا موٹا بستہ, ایک 4-5 کلو کا بستہ وہ لے کے گھر جب آتا ہے تو وہ چڑچڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, کہاں سے اس کی ذہنی تشکیل ہوگی. صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں اس میں جو بیسک جو کام کرنا ہے نا, اور جس پہ ہم لوگ بھی فوکس کر رہے ہیں, وہ ویمن ایجوکیشن ہے. دیکھیں جب آپ تک خواتین جو ہے ہمارے ملک میں 50% سے زیادہ ہیں, اور جب آپ کی خواتین کو آپ تک جب تک ایجوکیشن نہیں دیں گے, ان کو گراس روٹ لیول سے جو ہیں چیزیں, جو علم اور نالج ان کو نہیں دیں گے, ایجوکیشن نہیں دیں گے, جب تک آپ ایک اچھے معاشرے کی توقع نہیں میں حال میں آپ لا سکتے, ذہن میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کا معاشرہ اچھا ہوگا. تو خواتین کی جو تعلیم ہے اور ان کی جو ایجوکیشن ہے اور ان کے جو موقع ہیں, ہمیں ان کو انکریز کرنا ہوگا ہر فیلڈ کے اندر.
ہمیں ویمن پارٹیسپیشن کی بات کرنی ہوگی, ان کو ہمیں امپاورمنٹ کرنی ہوگی, گرل امپاورمنٹ کرنی ہوگی. آپ کو حیرت ہوگی کہ روٹری انٹرنیشنل کی جو پریزیڈنٹ ہے ابھی وہ ایک خاتون ہے, اس سال کے وہ پاکستان آئی ہوئی ہیں آج کل, خاتون ہے وہ. روٹری انٹرنیشنل مطلب ہے پوری ورلڈ کی جو ہے وہ روٹری پورے ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے, اس کی پریزیڈنٹ خاتون ہے. میرے کلب کی پریزیڈنٹ خاتون ہے. ہمارے کلب میں اس وقت 4 خواتین ہیں. ایسے بہت سے ادارے جہاں پہ HR خاتون ہیں, جہاں پہ جی عہدہ ان کو مل رہا ہے. جب آپ خواتین کو امپاورمنٹ کرتے ہیں, ان کی ایجوکیشن کرتے ہیں, تو یہ میرا ماننا ہے کہ ہر چیز امپروو ہوتی ہے. آپ کی جو ہے نا تعلیم, آپ کا گھر امپروو ہوتا ہے, آپ کے گھر کی انوائرمنٹ امپروو ہوتی ہے, اوور آل سوسائٹی امپروو ہوتی ہے. دیکھیں آپ جو ہیں جب کسی خواتین کو آپ آفس میں موقع دیتے ہیں تو وہاں پہ پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے, ڈیکریز نہیں ہوتی. بالکل. شیلا صاحبہ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ امپاورمنٹ تو دیکھیں مل رہی ہے آہستہ آہستہ کافی, لیکن اس کا رخ کا تعین کون کرے گا؟ یہ صحیح بات, کیا جا کہاں رہی ہے؟ زیادہ تر میں دیکھ رہی ہوں نیگیٹو وے میں جا رہی ہے. اچھا, ہم ایک سلوگن بھی بن گیا اس امپاورمنٹ کے نتیجے میں. آپ دیکھیں جو انتہائی میرے نزدیک تو سلوگن وہی میرا جس میری مرضی والا, تو امپاورمنٹ کو غلط لے کے چل رہی ہے. اب میں آپ کی باتوں کو کنٹینیو کروں کہ مقصد ٹھیک تھا جب اس کی شروعات ہوئی, لیکن آہستہ آہستہ میں ایک شخصیت کو امپاور کرنے کے چکر میں دوسرے شخصیت کو گرا رہے ہیں. یعنی کہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, 2 ملکوں کی جیسے جنگ چھڑ جاتی ہے, اسی طرح سے عورت جو ہے, عورت مارچ میں مردوں کے خلاف جانے کی ضرورت ہے. ہم کسی کے شانہ بشانہ کیوں ہوں؟ ہمیں اللہ پاک نے اپنی طاقت دی ہے, بذات خود میں خود ایک طاقت رکھتی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے آپ کا مقابلہ کرنے کی؟ یہ ہمارے معاشرے کی عورت کا پتہ ہے غلط نظریہ فکر ہے, کیونکہ میں دیکھتی ہوں ایکویلٹی کی بات کرتی ہیں خواتین, اور جہاں کوئی کیو ہوگی تو لیڈیز فرسٹ ہو جاتی ہے. جہاں کوئی اپنا بیگیج کیری کرنا ہوگا تو وہ شوہر پکڑے یا بیٹا پکڑے یا کوئی ان کی ہیلپ کرے, اس میں ایکویلٹی نہیں ہے. لیکن غلط رائٹس لینے کے لیے وہ اس میں وہ ایکویلٹی. ہمارے یہاں خواتین میں اتنی طاقت ہے کہ ایک مرد نہیں 4 مرد اس کو چھیڑ رہے ہیں تو ایک خواتین جب آواز اٹھائے گی تو 20 مرد کھڑے ہو جائیں گے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آپ یقین کریں اتنی طاقت ہے, صرف آواز اٹھانے کی بات ہوتی ہے, ہم آواز اٹھاتے نہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں طاقت نہیں ہے. اور جو یہ بات کر کے ہمیں ہمارا حق دیں, کہاں سے حق نہیں ملا. کراچی ایک ایسا شہر, ہم کل اسی بارے میں بات کرتے سر, کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس میں ہر دوسری خواتین جو ہے وہ ماشاء اللہ باشعور ایک فیلڈ میں کام کر رہی ہے, مرد اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ جو آواز ہے وہاں اٹھانی چاہیے جہاں پہ خواتینوں کے ساتھ واقعی میں ظلم انٹیریئر میں جہاں ظلم واقعی ہو رہے, شہر کی عورت کو تو ضرورت نہیں ہے, تو وہاں پہ یہ آواز اٹھائیں. تو پھر بھی ہم کوئی اس مارچ کا کوئی مقصد ہوگا. اچھا ہم پھر جاتے ہیں سر کے پاس. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم ابروڈ جائیں, ایجوکیشن کی بات کریں, اگر وہاں جائیں تو وہاں پہ ٹیچر اتنی ایجوکیٹ ہوتی ہے, مینٹلی ایجوکیشن اس کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ بچے کی رویوں سے پرکھ لیتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے. پھر وہ ہیلتھ ورکرز کو ایکٹیو کر دیتے ہیں ان کے گھر میں, پھر وہ گھر کے معاملات, بچوں کا انٹرویو, پہ پتہ چل جاتا ہے بھائی ماں باپ میں لڑائی ہو رہی ہے, اور وہاں پہ ملکی پروٹیکشن جو ہوتی ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے, وہ بچے پہ عائد ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ہم جیسے کہ میں نے پہلے کہا, آپ شاید میرے سوال کو صحیح نہیں سمجھ پائے, کہ ہمارے یہاں آپ کو لگتا ہے کہ استادوں کی تربیت بہت ضروری ہے, مطلب بجائے اس کے کہ بچوں کی تربیت ہو, پہلے ہمارے استاد ایگریسو ہو جاتے ہیں. جی بہت زیادہ ایگریسو, بچوں کی بات نہیں سن پاتے. اصل میں اساتذہ بھی آج کل, اب میں یہ بات کروں گی کہ دے آر ان دس فیلڈ جسٹ ٹو کل دیئر ٹائم اور جسٹ ٹو ارن دیم سیلف. اس مطلب جو مقصد ہے پڑھانے کا اور ایک استاد کا جو رتبہ ہے اور جو ان کا کام ہے, اس پہ تو ان کا کم ہے توجہ. ابھی دیکھیں نا کتنے ٹیوشن سینٹرز ہیں. پہلے ہم جب تھے تو اسکول میں ٹیوشن کا تصور نہیں تھا. جو اگر ٹیوشن لیتا تھا تو ہمیں چھپ کے کسی بچے کو لینا پڑتا تھا, کہ بہت غلط بات ہے. استاد جو ہے آپ کی کمرشل ہو گئی ہے چیز. المیہ یہ ہے معاشرے میں کہ ہمارے یہاں ٹیچر وہ شخص بنتا ہے جس سے کوئی نوکری نہیں ملتی یا جس سے اور کوئی موقع نہیں ملتا. کیا بات کہی ہے, کیا بات ہے, مین جو مسئلہ ہے نا ہمارا جو وہ یہ ہے کہ ہونا الٹا چاہیے, کیونکہ جو ٹیچرز ہیں وہی
انہی سے ہی سارے جو ہیں وہ نکلتے ہیں پروفیشن، بالکل ٹیچنگ سے نکلتے ہیں، ٹیچنگ سے نکل، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے یہاں جس کو اور کسی اس میں پروفیشن موقع نہیں ملتا تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے. تو وہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے اس کی، وہ لامحالہ وہاں پہ شفٹ ہو جاتی ہے اس کے اپنے ٹیچنگ پروفیشن میں. اور وہی جب فرسٹریشن اس کے ذہن میں وہ ہوتی ہے تو وہی اسی فرسٹریشن کے تحت جب وہ اپنے کام کرتا ہے اور جو ایجوکیٹ کرتا ہے دوسروں کو ٹیچنگ کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ ہوگا کہ وہ کیا اس میں اتنے انٹرسٹ کے ساتھ وہ کام کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. ٹھیک، مجبوری کے تحت وہ کام کر رہا ہے. یہ چیز جو ہے نا اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہمیں ٹیچرز کو اس میں دو باتیں کرنی. ہم نے ایک تو ٹیچرز کو ان کا مقام دینا ہے جس کے وہ مستحق ہیں، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صرف بات یہ نہیں کہ آپ ان کو ایک اچھی سیلری دیں، وہ ان کا رائٹ ہے کہ انہیں بھی دوسرے پروفیشن کی طرح اچھی سیلری ملے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. تو انہیں بھی جو ہے نا سسٹینیبلٹی کے لیے لائف کی، ان کے وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہونے کے لحاظ سے وہ بھی جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ان کی ایک اچھی لائیولیہڈ ہو. معاف کیجیے گا قطعی کلامی ہے، لیکن یہ بھی ایک ریزن ہے کیونکہ ان کی سیلری اسکیل اتنا کم ہے کہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ اس سے پڑھائیں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ ذہن میں ایم ہے ہی نہیں ٹیچنگ کرنا. دیکھیں میرا ایم اگر ہے، اگر میں کہیں جاب کر رہا ہوں تو میرا انٹرسٹ ہے اس کام میں، اور میں اس کام میں اپنی پوری انرجی لگا دوں گا، پوری اپنی مینٹل کیپیبلٹیز جو ہیں وہ ساری اس میں لگاؤں گا. لیکن اگر میرا انٹرسٹ نہیں ہے تو میں کبھی بھی جو ہے نا وہ کام میں کر تو رہا ہوں گا، بٹ اٹ وڈ بی جسٹ اے جاب، ناٹ مائی انٹرسٹ. جاب کو انٹرسٹ میں چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو آپ والی بات ہے کہ وہ ٹیچر جو ہے چونکہ وہ ایک اس کو جاب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ انٹرسٹ سمجھ کے نہیں کر رہا، وہ بچوں کی نفسیات کو نہیں سمجھ. وہ کیوں یہ سارے ایکسٹرا اسٹیپ لے گا، یا وہ کیوں ایک ون وے وہ آگے جائے گا، اپنے اسٹوڈنٹس میں انٹرسٹ لے گا، ٹھیک ہے نا. اس کو تو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو ایک سلیبس کور کروانا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو اسکول نے کہا ہے کہ جی آپ نے یہ آج کی کلاس آپ نے اتنی کور کرنی ہے. اب دیکھیں ایک میں بڑی حیرت کی بات بتاؤں، میں آپ کو بڑی ایک حیرت کی بات بتاؤں. میں جو ہے وہ ٹریننگز بھی کرتا ہوں والنٹری، میرا انٹرسٹ ہے، میں کچھ چارج نہیں کرتا اس میں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں یوتھ میں جاؤں، ینگ جنریشن سے انٹریکٹ کروں. میں یہ مانتا ہوں، میں استاد نہیں، میں اپنے آپ استاد نہیں مانتا. استاد میں سمجھتا ہوں بہت اونچا رتبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرا فل ٹائم نہیں ہے. اگر میں کسی سے کچھ سیکھ لوں تو وہ جی 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 آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں نے یہ چیز دیکھی تھی، ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ہم سے زیادہ کیپیبل ہے، بالکل وہ ہم سے 20 ایئرس ابو ہے. میں نے جس عمر میں موبائل کو استعمال کیا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا میری بچی اس وقت کلاس 6 میں اور وہ موبائل مجھ سے زیادہ اچھا چلا رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے آگے ہے یہ ینگ جنریشن. مگر اس ینگ جنریشن میں ایبلٹیز ہیں، انٹیلیجنس ہے، سب چیز ہم سے اچھی ہے، لیکن دو چیزیں اس میں نہیں ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس سے آتی ہیں. ایک تو ہے صبر ہے، جسے ہم پیشنس کا نام دیتے ہیں، کہ ہمیں جو ہے نا ہر چیز حاصل کرنے کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، اور اس میں پیشنس لازمی ہے. پیشنس کے بعد جو چیز ملتی ہے نا اس کی ویلیو ہوتی ہے، اور جو چیز آپ کو پیشنس کے بغیر مل جائے اس کی ویلیو نہیں ہوتی. اچھا، بات وہی تربیت کی آتی ہے کہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں صبر سکھایا جاتا تھا. میں اب اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ اگر میں بہت لاڈلی تھی، لیکن اگر میں گھر کا کھانا نہیں کھاتی تھی تو مجھے پورا دن بھوکا رکھا جاتا تھا کہ کھانا کیسے ٹھکرایا. اور آج میں اس ایج میں آ گئی ہوں، بلکہ میرے بھائی بھی، ہم لوگ جو بھی مل جائے ہم لوگ کھا لیتے، کوئی خواہش نہیں ہے. آج کل کے بچوں کو صبر سکھائی بھی تو نہیں جاتی. یہ ہے کہ ماں باپ کی پھر کمی تو وہی ہے، 10 آپشن بچے کو دے دیے جاتے ہیں، اچھا یہ کھا لو، اچھا یہ کھا لو، اچھا ہاں بھائی چپ کرسپ کھا لے، جنک کھا لے، جو بھی کھا لے، زہر کھا لے، مٹھائی کھا لے. یہ پھیر کے گھوم پھر کے بات میں گھر کے ماحول پہ آتی ہے. اچھا شیلا صاحبہ سے پوچھیں گے کہ آپ کی پہلی تخلیق، ویسے تو آپ ہمیں کچھ اور سنانے والی تھی، یہ جو پہلے الفاظ، پہلا اشعار کیا تھا کہ آپ نے کیا سوچ کے اور کیا وہ اشعار سنا دے جو پہلا جو پہلا تھا میرا، وہ تو اس کا عنوان تھا خونی رشتے. خونی رشتے جی، جو پہلی میری زندگی کی نظم میں زیادہ کام کرتی ہوں. تو پہلی جو زندگی کی نظم تھی، میں کالج میں تھی اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس کا عنوان تھا خونی رشتے. یہ رشتے سچ مچ خونی ہیں، ان سے مجھے بو آتی ہے خون کی. اور اس کے آگے پھر کافی، تو میرا جو آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ خونی رشتے. اچھا، ابھی آپ کو چند اشعار یاد ہیں اسی نظم کے؟ جی کوشش کرتی ہوں، بہت پرانی بات ہو گئی. اچھا، یہ جو خونی رشتے ہیں یہ سچ مچ خونی ہیں، ان سے مجھے بو آتی ہے خون کی بو.
ہمارے مدھر سپنوں کی خون کی بو، ہمارے ارمانوں کی خون کی بو، یہ رشتے اب گل سڑ چکے ہیں، ان رشتوں کو اب دفنا دو، حسرتوں کا کفن پہنا کے یادوں کی قبر میں، اور ہر رات ان پہ چادر چڑھایا کرو، اپنے آنسوؤں کی مالاؤں کی چادر. اور تھوڑا زیادہ تھا، میں نے کیونکہ پہلی تخلیق تھی آپ کی، لیکن آپ نے پھر بھی ماشاءاللہ سے مطلب آپ نے پہلی بار لکھا. میں جب اپنی پرانی چیزوں پہ جاتی ہوں، اپنی ڈائری کو کھولتی ہوں، تو مجھے تو ہنسی آ جاتی کہ میں نے لکھا کیا تھا. نہ وہ اردو تھی، نہ وہ کچھ اور تھا. لیکن ہم ضرور ان کے اشعار سنیں گے، لیکن یہاں پہ چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. گلی چارو کا زیری کا ثانی بریک ہی پتہ ساڑی بھی دیوتی مراگی شبری میں گوم بیتا. واشد کے گلی شارو کا بریکن ساری چکے ہوئے ماں شیلا صاحبہ کر ہو گئی تھی، لیکن آئین پیسرا ماں لاتی خاص. اچھا ہم شیلا صاحبہ سے بھی کچھ سن لیتے، ان کی اپنی نظم. آپ ایک تو میں حیران ہوں کہ بھائی میں ان کو دیکھ رہی ہوں، اتنی سادی نظر آ رہی ہے، اتنے بھاری الفاظوں کے ساتھ یہ میرے سامنے بیٹھی ہیں. اچھا آپ سنائیں ہمیں. جی ایک نظم اور یہی آج کے حالات پہ جو دنیا میں تمام، اس پہ ایک نظم کہی تھی کہ آسماں چپ ہے. عنوان اس کا یہ ہے آسماں چپ ہے. زمیں اداس بہت ہے کہ آسماں چپ ہے. زمیں اداس بہت ہے کہ آسماں چپ ہے. ظلم سر توڑ ہو رہا ہے پر خدا چپ ہے. میں کیسے مان لوں ماں سے جدا نہیں ہے وہ. میں کیسے مان لوں ماں سے جدا نہیں ہے وہ. زمین پہ خون بہہ رہا ہے اور خدا چپ ہے. بہت سنا تھا مکافات عمل کے خوف کا ذکر. بہت سنا تھا مکافات عمل کے خوف کا ذکر، مگر بشر تو ہے بے خوف کہ اب خدا چپ ہے. قتل کشمیر میں ہو یا ہو فلسطین میں ظلم. قتل کشمیر میں ہو یا ہو فلسطین میں ظلم، خفا انسان سے ہے اب تبھی خدا چپ ہے. خفا انسان سے ہے اب تبھی خدا چپ ہے. ہر ایک درد سے چلا رہا ہے دنیا میں، فضائے دہر بدل دے وہ آسمان چپ ہے. خدا چپ ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ آپ نے جو یہ شاعری لکھی ہے، واقعی میں کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ مکافات عمل ہی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. یہ ہمارے اعمال ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ انسانی ہم سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جنات تھے، تو جناتوں کا بھی یہی ماحول بن گیا تھا، تو جناتوں کو سائڈ کر دیا، بھائی جاؤ تم لوگ دنیا کے لائق نہیں، ابھی میں انسان. تو انسانوں کا بھی یہی ماحول بن گیا. یہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں چھوٹے سے چھوٹا طبقہ کرپٹ ہے. جی یہ ہماری قوم مورلی کرپٹ ہے. مورلی کرپٹ ہے اور ہر شخص اپنے لیول پہ کرپشن میں ہے. اور یہی بد نصیبی ہماری قوم. تو یہ حالات ہیں، اس لیے تو خدا چپ ہے. بھائی کرو جو کرنا ہے، آخر میں پکڑوں گا. اچھا ہم موجودہ حالات کی بات کریں تو اکنامکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سارے مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں. ہائے یہ جو بلیں ہیں، جو چیزیں ہیں، یہ جو کام ہے، یہ تو بیلنس نہیں ہو پا رہی. حکومتی طور پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ حکومتی گورنمنٹ کی امپلائمنٹ کی سیلری تو بڑھ رہی ہے، وہ تو ہم ہی دے رہے ہیں، اور کون دے رہا ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ حکومتی سطح پہ دیکھیں تو چیزیں بڑھ رہی ہیں، لیکن ہم اگر خود کو دیکھیں سارا برڈن ہم پہ آ رہا ہے، عوام پہ آ رہا ہے. تو کیا یہ بیلنس نہیں ہو پا رہا؟ کس طرح سے نہیں ہو پا رہا؟ کیا نظام سامنے آئے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ حل ہو جائے؟ دیکھیں مین جو اس وقت مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ مہنگائی اس وقت ہر ملک میں ہے. یہ تو ہے نا، یہ تو ہے. بات یہ کہ ہمارے ملک میں اور دوسرے ملک میں پھر ڈفرینس کیا ہے. دوسرے ہمارے ملک میں یہ بیسکلی ڈفرینس ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں وہ یہ مانتی ہیں کہ مہنگائی مسئلہ ہے، اور وہ اپنے ایکسپینسز میں پہلے اپنے آپ کو وہ چیزیں اپنی کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کرتی ہیں، پہلے اپنی ایکسپینسز کو ریڈیوس کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں. ہمارے یہاں یہ الٹا ہو رہا ہے.
کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ حکومتی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں وہی چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں، لیکن توقع یہ ہوتی ہے کہ عوام قربانی دیں. عوام اس وقت قربانی نہیں دیں گے جب تک ان کے اوپر لیول پہ یہ کمٹمنٹ نظر نہ آئے کہ ویسے ہی آپ کو کیا آپ بھی سیریس ہیں ملکی حالات کو کنٹرول کرنے میں، جو اکنامک سچویشن ہے، جو اکنامک کرائسس ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں آپ بھی کیا واقعی سیریس ہیں. اگر آپ سیریس ہیں تو پھر آپ جو ہیں اپنے لحاظ سے اپنے ایکسپینسز اور اپنی جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز میں کیوں نہیں کم کرتے؟ کیونکہ اگر آپ ان کو کم نہیں کریں گے اور ایکسپیکٹ صرف عوام سے کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں یہ ون سائیڈڈ افیئر ہوگا. ٹو سائیڈڈ افیئر کبھی بھی نہیں بنے گا. کامیابی اس وقت ہوگی جب ہم دونوں عوام کا اور گورنمنٹ کا فوکس ان دونوں کا اس کرائسس کو ریزالو کرنے پر ہو، نہ کہ صرف ایک آدمی سے آپ ایکسپیکٹ کرتے جائیں کہ جی آپ جو ہے نا اس کو کریں. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کی تو انکم بھی جو ہے نا لمیٹڈ ہے. بالکل یہی بات اگر ہم ملکی لیول پہ کریں تو ملکی لیول پہ بھی وسائل جو ہیں وہ کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں. مسائل تو بہت ان حالات میں جو ہے نا آپ کو اپنی پرائیورٹیز بنانی پڑتی ہیں کہ آپ نے اصل میں کرنا کیا ہے. بدقسمتی سے اس وقت تک آج تک جو ہے نا ہمارے گروپ میں پرائیورٹی سیٹ نہیں ہوئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اصل میں ہماری سنسیئرٹی نہیں ہے ان حالات کے لحاظ سے. ہم سنسیئر نہیں ہے کہ ہم ان معاملات کو ریزالو کریں. ہم شارٹ ٹرم اقدامات پہ جاتے ہیں، ہم لانگ ٹرم کبھی بھی نہیں سوچتے. شارٹ ٹرم دیکھیں ہم کیوں پرائزز کو بڑھا رہے ہیں، ہم کیوں بلز کو بڑھا رہے ہیں، یہ شارٹ ٹرم ریمیڈیز ہیں، لانگ ٹرم نہیں ہیں. لانگ ٹرم یہ ہے کہ آپ نے اگر فار ایگزامپل الیکٹریسٹی کے لائن لاسز کیسے کم کرنے ہیں، آپ نے کاسٹ آف اپنی پروڈکشن کیسے کم کرنی ہے، آپ نے اس کو کیسے لوگوں کو ٹرانسفر کرنا ہے. یہ تو شارٹ ٹرم ریمیڈیز ہے نا کہ آپ آئی ایم ایف پہ جو ہے وہ چیز کا ہر چیز کا الزام وہاں پہ لگا دیا جائے کہ جی انہوں نے کہا ہم نے بڑھا دی. دیٹ از ناٹ دا وے. یہ مسائل کا راستہ نہیں ہے، یہ شارٹ ٹرم ہے چیزیں. اور 70 ایئرز سے پلس ہم شارٹ ٹرم ریمیڈیز پہ ہی کام کرتے رہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے اس کا کوئی حل ہوگا. جی بھی یہی ہے نا کہ لیڈرشپ ہماری سنسیئر نہیں رہی. اسی وجہ سے لیڈرشپ سنسیئر ہو اسی کا فقدان. تو یونٹی تو عوام میں بھی نہیں ہے. اگر دیکھیں یونٹی دیکھیں عوام میں جو ایک سربراہ ہوتا ہے نا وہ لاتا ہے، جو ملک کا سربراہ جو ہر قوم کو. اب دیکھیں ہمارے یہاں قوم نہیں ایک بھیڑ بن چکی ہے نا. ہم کوئی بلوچ ہے، کوئی پختون ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی سندھی ہے. بھائی قوموں میں بھی قومیں بن چکی ہیں. قوموں کو تو چھوڑو، قوم میں کاسٹ پھر کاسٹ آ جاتی ہے. تو کوئی ایک سربراہ ایسا، اب کہیں جا کے میں اس بارے میں بات نہیں کروں پولیٹکس میں، لیکن کوئی اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں ملا جو قوم کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لائے. ان میں جو ہے وہ پیدا کرے، ایک دوسرے شعور پیدا کرے، بھائی چارہ، محبت. تو سب یہ وجہ ہے کہ سب اپنی اپنی بنسی اور اپنا اپنا رہا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے 70 سالوں سے جو ہم لوگ بھگتتے آ رہے ہیں، یہ جو لاشعوری ہے ہمیں، ایک پختہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ یہاں کی لیڈرشپ بھی ایک عوام کو آپس میں لڑوانے کے لیے آتی ہے، اگر میں غور کروں تو کیا ہماری سوچ، ہماری ذہنیت، ہماری تربیت، ہمارا شعور بدل سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہاں پر جو لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر جو ہیں صحابہ یا جو مسلمان عام مسلمان جو ہیں وہ بھوکے تھے تو ہمارے جو لیڈر تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہوں نے بھوک ان سے زیادہ برداشت کی. ٹھیک ہے نا. تو اسلام جو ہے جو تیزی سے پھیلا اور جو اس کی کامیابی کی مین وجہ بھی یہی تھی کہ جو انہیں اگزامپل اپنی لیڈر سے ملا وہی انہوں نے فالو کیا. تو میں میم کی بات کو اگر آگے بڑھاؤں کہ اگر لیڈرشپ آپ کی ایگزامپلری نہیں ہوگی تو آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے نا اچھے جو وہ اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو چینج کریں جب تک وہ اپنی لیڈرشپ میں چینج نہیں دیکھیں گے. بالکل بالکل صحیح ہے نا. تو کیا ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے؟ میں اس کو نہیں مانتا. ہمارے مسائل کا حل موجود ہے. دیکھیں ہم پاکستانی باصلاحیت ایک قوم ہے، اس کو دنیا مانتی ہے. ان تمام حالات کے باوجود یہ مت بھولیں کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. بالکل. جو کہ آپ کے صرف 7 ملک ہیں جو اس وقت نیوکلیئر پاور ہیں، جن میں ہم بھی شامل ہیں، جن میں لوگوں کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ بھئی اتنے مسائل کے باوجود اس ملک میں کیسے انہوں نے کیپیبلٹی حاصل کر لی. تو اس کا مطلب ہے صلاحیت قوم میں موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سنسیئر لیڈرشپ ملے جو کہ ان کیپیبلٹیز کو اور ان صلاحیتوں کو ایک ڈائریکشن کی جانب لے کے جائے. اور وہ ڈائریکشن صرف اسی صورت میں آئے گا کہ جب لیڈرشپ اور عام آدمی ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ہوں. کیونکہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ لوگوں سے آتی ہے.
لیڈرشپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے باہر سے لوگ نہیں آئے, یہ لوگ کہیں امریکہ سے یا کہیں اور سے, یہ ہے تو پاکستانی. تو جب تک آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے عام آدمی کا ہو جائے گا. اور جو میں نے آپ سے بات کی, سب سے آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی ٹیچرز کی, اس میں بہت اہم رول ہے ان کا. بقول آپ کے ہر پروفیشن جو ہے ٹیچنگ سے ہی اس کا اسٹارٹ نکلتا ہے وہ. جی بالکل. تو جب تک جو ہے نا آپ کی سوچ میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ آپ نے تبدیلی کرنی ہے, دیکھیں تبدیلی یہاں سے آتی ہے کہ جب آپ اس لحاظ سے سوچیں کہ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, نہ کہ میں نے دوسرے کو دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا کام کیا کہ نہیں. یہ تو وہی مثال ہے نا کہ جیسے ایک واقعہ بھی ہے بہت مشہور کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ جی فلاں جو کنواں ہے وہ خالی ہو گیا, تو وہ وہاں جا کے ہر کوئی جو ہے نا ایک گلاس دودھ کا اس میں ڈال دے. تو رات کو ہر ایک نے یہ سوچا, ایک آدمی نے یہ سوچا کہ اگر میں نے نہیں بھی ڈالا تو یار دوسرا تو ڈال دے گا, تو یار میرے نہ ڈالنے سے کیا اثر ہوگا. تو صبح جب گئے کنویں پہ تو وہ کنواں خالی تھا. وہی ہمارے حالات ہمارے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا دوسرا یہ کام کر لے گا, ہم کیوں کریں یار, ہمارے کرنے نہ کرنے سے کون سا فرق پڑ جائے گا. یہ آپ نہ سوچیں, آپ اپنے حصے کا کام کریں. اس ابابیل کا سوچیں جس نے ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے کے گئی تھی اور اس سے کہا گیا کہ اس سے کیا ہوگا, تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا اس سے کیا ہوگا لیکن میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں. ہاں بالکل بالکل بالکل. اور یہ بہت بڑی بات ہے آپ کی. اس میں ہمارے یہ جو اساتذہ کے ساتھ یہ جو ہمارے مذہبی آتے ہیں قاری صاحب یا مولوی صاحب بچوں کو گھر گھر پڑھانے, ان کا بھی بڑا ہوا ہے. وہ بھی اتنے کمرشل ہو گئے. پہلے ایک بچے کی اکیڈیمک کے علاوہ روحانی تربیت بھی کی جاتی تھی, اچھے برے کا فرق, حرام حلال کی تمیز. اب وہ سب تو ناپید ہو گیا ہے, وہ چیزیں اب تو میں اکثر اپنے پروگرام میں ایک بات کہتی ہوں کہ مائیں خوش ہوتی ہیں اگر بچہ ایگزام دے کے آ کر کہتا ہے کہ اماں ٹیچر نے چیٹنگ کروائی جی, اور مائیں خوش ہوتی ہے اچھا اتنی اچھی ٹیچر تھی. بھائی وہ ماں, اس ماں کے لیے وہ استاد عظیم ہے جو بچے کو نقل کروانے میں مدد دے. خیر یہ تو بہت ہمارا, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی جھوٹے ہو چکے ہیں, وہ بھی جھوٹ بولنے لگے. ہم نے بنایا اور کس نے بنایا. اب جب اپنی نئی نسل کو دیکھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ اب نئے پاکستان میں ان کی شمولیت ہوگی, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ شکر ہے اس وقت میں نہیں ہوں گی, شکر ہے میں وہ دن دیکھنے کے لیے بالکل بھی میں شاید زندہ نہ رہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے یہیں تک محدود ہوں. ہمیں یہ بھی تو دیکھیں میڈیا میں نوجوان نسل کے لیے کوئی ایک پروگرام بتا دیں مجھے, کسی بھی نیوز چینل پہ, کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ, کوئی ایک مطلب بچوں کی تربیت, نوجوانوں کو تربیت, ان کے ڈائریکشن بتانا, ان کو ان کی چوائسیز, ان کو آپشنز دینا. کیا دکھا رہا ہے ٹی وی میڈیا آج کل؟ اب پہلے کی بات اگر کہیں تو میڈیا میں پاکستان کی ایسی صورت ہمیں دکھائی جاتی تھی کہ ہمارے لیے ہمارا ملک ہماری ماں سے زیادہ عظیم تھا. بے شک ہم پاکستان بولتے تھے تو ہم رونے لگتے تھے, ہم کوئی نظم سنتے تھے تو ہم رونے لگتے تھے. یہ جذبات تھے. اب تو اتنی نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک ایسا گھر لگ گیا کہ جس میں مجبوراً رہ رہے ہیں, کبھی بھی موقع ملے ہم اڑ جائیں. اچھا آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ آپ کو جانا بھی ہے, سر کے پاس مختصر وقت ہے, اور تھینک یو آپ نے ہمیں وقت بھی دیا. ایک مختصر سا میسج اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دے سکیں تو. دیکھیں سب سے اہم کام یہ ہے اپنی لائف میں کہ آپ کی لائف کا ایک مقصد ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کے لائف کے مقاصد جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. میرا جو ذہنی طور پہ ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی لائف کا مقصد یہ بنا لیں کہ آپ اپنے سے جڑے کسی بھی ایک انسان کی لائف کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ جو پورا ایک سرکل ہے یہ آٹومیٹیکلی سٹارٹ ہو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ پورے ملک کا سوچیں, پہلے اپنے آپ کو چینج کریں اور پھر اپنے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں, تو میرے خیال میں پھر اس طرح سے معاشرے میں جو ہے نا وہ بہتری آ سکتی ہے. مطلب شروعات خود سے اور اپنے گھر سے کریں, اور یہ ہمارے اسلام میں بھی جیسے کہا جاتا ہے نا چیریٹی بگنس فرام ہوم, تو اسی طرح یہ بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی, تربیت بھی گھر سے شروع ہوتی ہے. یہ اکثر ہم میں دیکھا جاتا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب ہم چیریٹی دیتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے قریبی, ہمارے رشتہ دار, ہماری خالائیں وہ بیچاری مانگ رہی ہوتی دوسروں سے, اور ہم دوسروں کو کہیں جا کے دے رہے ہوتے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے قبولیت ہوگی, جبکہ آپ کا پہلا جو پریورٹی ہے آپ کی اپنی فیملی ہے, اس کا حق ہے. اچھا کیونکہ آپ جیسے کہ میں نے پہلے کہا آپ کو جانا ہے, لیکن میں بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور بہت اچھا ایک ہیلتھی پروگرام کیا ہمارے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں آنے کا, اور میں کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر
इतनी अच्छी शायरी सुनने को मिली। नहीं, हमें भी, मैं भी यकीनन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर अच्छा शेर सुबह सुनने जाए तो मेरे पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजरता अच्छा है। गुजरता है, मुस्बित ख्यालात जो हैं दिन को मुस्बित बनाते बहुत हैं। शुक्रिया। और हमने बहुत सीखा आपसे, आपकी बातें हमें भी बहुत अच्छी लगी, दिल को लगी और बड़ी अच्छी बातें की आप। बहुत ही नॉलेजेबल बातें इन्होंने की, बहुत अच्छा मज़ा आया। अच्छा गोली चारुका इधर जीरी का सानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं घूम बेता वाशद के गोली चारुका ब्रेकन सारियन चुके फैसल मखसूद साहब महगमाया फैसल मखसूद साहब जल्दी रो गया लेकिन अया वती दिलेगब दर्शान कुतम और मारा बाज अवेयरनेस में दिमाग तो कमान कुती नहीं मारो शैला साहिब करा। अच्छा, अगर मैं आपकी ऐसी तख्लीक के बारे में बात करूँ, ऐसी शायरी के बारे में बात करूँ, ऐसी नज़म के बारे में बात करूँ जो आपने सोचा, पूरी नज़म सोची लेकिन लिख नहीं पाई किसी वजह से, और वो आपको अब तक याद है, अफसोस है कि ये मैंने लिखा क्यों नहीं, ऐसा कुछ हुआ है? जी बिल्कुल होता है, ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पे बहुत चाहा सोचा भी, लफ्ज़ बनाती, लेकिन आप यकीन करिए शायरी, मैं अपनी बात करती हूँ कि शायरी सोच के मैं नहीं लिखती, मैं सोचती भी हूँ, मुझे अल्फाज नहीं आते, और कभी ऐसा होता है मेरी शायरी हार्डली 2-3 मिनट में एक गो में पूरी हो जाती है। और अक्सर मैं मेरे हस्बैंड को मैं सुबह सुबह कहती हूँ नाश्ता बाद में मिलेगा, रात को मुझ पे एक मैंने लिखी है, पहले वो सुनिए। तो मुझे इस तरह से जो है वो, कभी मैंने अगर सोच के लिखना चाहा तो मैं यकीन करें नहीं लिख सकी। अच्छा, अक्सर मैंने शायरों की, अदीबों की बात मैंने सुनी है, ख़ासकर मैंने शायरों की बात सुनी कि उनको इल्हाम जो है फजर के वक्त एक मिडनाइट या थोड़ा बिल्कुल, अक्सर मैं रात को उठ के कभी लैंप की कभी मोबाइल की रोशनी में, मैंने अपनी साइड टेबल पे एक डायरी और पेन रखा हुआ है। अच्छा। और मैं अपनी मोबाइल की लाइट जला के जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ कि सुबह। तो ऐसे कोई अल्फाज आपको याद हैं जो आपने खैर सोची तो हैं लेकिन आपने लिखी नहीं है? देखिए, अगर देखें तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिनको अभी अल्फाज की शक्ल देना चाहती हूँ मैं। अच्छा, आपके बहुत दिमाग सारे में कहीं मौज़ूआत है हैं बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने बताया आपको कि बीच में थोड़ा सा हटके इस तरफ से, अभी क्योंकि मैं बिंग अ मदर इतना टाइम नहीं मिलता था बच्चे के साथ, अब माशाल्लाह ही इज़ ऑल ग्रोन अप, तो अब मुझे दोबारा टाइम मिला है तो मैं इस तरफ ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और अब मेरा इरादा है कि जो रह गए ख्वाहिशात मौज़ूआत उन पे अब इंशाल्लाह ज़रूर आप मतलब मज़ीद आपने कभी सोचा कि अपनी बुक लिखें, अपनी कोई किताब की आप लॉन्च करें? बिल्कुल, मेरा इरादा है कि कंपाइल करके सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह ताला बुक मैं ज़रूर एक लॉन्च करूँगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो नए शोरा है ना, यहाँ पर उनको इनकरेजमेंट नहीं मिलती। मैंने अक्सर देखा है आर्ट्स काउंसिल वगैरह में भी कि जिनकी थोड़ी पुश है, बैक है, उनको तो मौके दिए जाते हैं। अच्छा इनकी इस्लाह के लिए भी, जैसे अब मैं चाहूँ कि मैं किसी से इस्लाह लूँ, बैठूँ उनके साथ, टाइम वो मुझे दें, तो ऐसा भी कोई शुबा, मैं ये मशवरा देना चाहती हूँ आर्ट्स काउंसिल के जो हेड हैं उनको, कि ज़रूर एक वक्त रखें, थोड़ा हफ्ते में ट्वाइस और एक दफ़ा या 2 दफ़ा, कि जो नए शोरा जो कहना चाहते हैं और वो कॉन्फिडेंट नहीं है या वो जो इस्लाह कराना चाहते हैं, तो किसी को वहाँ पे बिठाएं, किसी अच्छे शायर को, और वो गाइडेंस उन्हें दें। क्योंकि आजकल देखिए ये बहुत मसला है बिल्कुल, ये मसला है कि कोई ऐसी वो नहीं है जहाँ जाके हम जो है वो अपनी चीज़ों को कहना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी मिल सके कि हाँ हमने सही लिखा है, गलत लिखा और ख़ासकर ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें आज जैसे कि आपने कहा कि आर्ट्स काउंसिल खुद एक एकेडमी की तरह काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको इनके ऊपर काम करना चाहिए। जो नए शुरा हैं या जो सिंगर हैं, जो वहाँ पे हर फील्ड के लोग मौजूद हैं, तो हफ्ते में एक वक्त एक दिन का देना कोई मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है। को सुने उनकी इस्लाह करें, उन्हें गाइड करें। हाँ। अच्छा, आप शैला साहिबा हमें क्या सुना रही हैं? थोड़ा सा मैंने कहा बहुत मौज़ूआत बहुत सीरियस थे, तो छोटी छोटी सी 2 एक बंद है वो सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल।
जिस जिंदगी के ख्वाब देखे तमाम उम्र, जिस जिंदगी के ख्वाब देखे तमाम उम्र, जब जिंदगी मिली तो वो ख्वाब ना रहे। आए हाय, जब जिंदगी मिली तो वो ख्वाब ना रहे। वाह। हमको गुरूर खुद पे बड़ा मान उन पे था, हमको गुरूर खुद पे बड़ा मान उन पे था, लेकिन जरा सी बात पे दोनों ही ना रहे। ना गुरूर ना मान, ना मान। वक्फा हमारे इश्क का बड़ा मुख्तसर सा था, हम मुब्तलाए इश्क आशिक वो ना रहे। ओए होए, हम मुब्तलाए इश्क आशिक वो ना रहे। ये आशिक किसको वो ना सोच के आप, ये साहब जो पीछे ये देखिए, ये साहब जो पीछे बैठे, ये मेरी इंस्पिरेशन है, नो डाउट, क्योंकि मैं शादी के पहले शायरी शुरू की थी, और आपको पता है कि एक बीइंग औरत, हाउसवाइफ, हमें जब तक हस्बैंड की सपोर्ट ना हो हम इस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल। तो आई हैव बीन वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि तुम लिखो, अच्छा लिखो, फिर किसी से गाइडेंस लो और फिर उसको कंपाइल करो तो फिर आगे कुछ तुम्हारे लिए। अच्छा, ये अक्सर कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं अजीब बात हूँ क्योंकि मर्द की किफ़ालत भी एक मर्द ही कर रहा होता है, औरत तो उसको तरबियत देती है और ये अच्छी बात है। औरत को हमेशा एक अच्छे मर्द की तरबियत करनी चाहिए ताकि वो माशरे में एक अच्छा बाप, एक अच्छा जिम्मेदार शौहर, एक अच्छा भाई और हर रिश्ते को बखूबी फर्माबरदारी से निभाए। और ये तश्कील ज़्यादातर एक माँ के हाथ में है जो कि एक औरत है। लेकिन आप ये बात को मानती कि हर कामयाब औरत के पीछे, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, एक मर्द का हाथ होता है। मैं भरपूर इस बात की हिमायत करती हूँ, क्योंकि देखिए जब तक अगर एक लड़की शादी नहीं हुई अभी, तो जब तक उसे घर से बाप की सपोर्ट ना हो, भाई की बैक ना हो, वो कैसे अपनी सलाहियतों को ब्रुकार लाएगी, कैसे घर से बाहर निकलेगी। बिल्कुल। उसे जब तक अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो मैरिड ख़वातीन हैं, जब तक उन्हें घर से हस्बैंड्स की सपोर्ट ना मिले, मैं शायरी करती थी पहले जब शादी के, तो अपने भाई को सुनाया करती थी। अच्छा। और मेरे भाई भी मुझे इनकरेज किया करते थे। उसके बाद शादी के बाद हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मेरे हस्बैंड ने, और वो बेचारे सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं मुझको। तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये कभी कभी हो जाता है कि घर में घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मिसाल जो है हमारे जैसे लोगों की होती है, ये इसमें कोई जिसको दुनिया फनकार समझती है, लेकिन घर में कहीं ना कहीं ये बात हकीकत भी है। हाँ कि देखिए रिकग्निशन जब दुनिया देती है ना, ये पता नहीं क्यों ये बात फिर आपके अपने देते हैं घर वाले। बिल्कुल। जब तक आपको दुनिया से ना मिले ना रिकग्निशन, तब तक घर वाले भी आपको नहीं मानते। इसीलिए तो ये मुहावरा बना, घर की मुर्गी दाल। लेकिन हमें अगर दुनिया मानती भी है, घर वाले तो लिफ्ट ही नहीं कराते भाई। ये शादियों में अगर किसी महफिल में हम जाए तो इतना काम करा देते हैं कि दूसरे बंदे हैरान हो जाते हैं, ये तो हम टीवी में इसको देखते थे। अच्छा, शैला साहिबा को मैं ज़्यादा मौका दे रही हूँ ताकि वो अपनी अशार सुनाएं, ताकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा मुतासिर हूँ इनसे। एक और ऐसी नज़्म लिखी कि जी। कभी चलती गई कभी रुक सी गई, कभी चलती गई कहीं रुक सी गई, जिंदगी आजमाती रही उम्र भर। आहा, जिंदगी आजमाती रही उम्र भर। बिताए थे जो अपने प्यारों के संग, दिन वही याद आते रहे उम्र भर। वो मिला भी नहीं जिसकी थी जुस्तजू, वो मिला भी नहीं जिसकी थी जुस्तजू, जी। साथ अपने रहा पर वही उम्र भर। ये फिर से सुनाए मुझे। जरूर। वो मिला भी नहीं जिसकी थी जुस्तजू, साथ अपने रहा पर वही उम्र भर। हंस जो हुए पूरे अरमा वो कब याद है, जो हुए पूरे अरमा वो कब याद है, हसरतें दिल दुखाती रही। क्या बात है जनाब, हसरतें दिल दुखाती रही। ये कितनी बड़ी नाशुक्री वाली बात इन्होंने की है कि भाई जो अरमा पूरे वो उसमें तो शुक्र अदा नहीं की, लेकिन हसरतें जो है, इंसान बेसिकली नाशुक्रा भी और बेसब्रा भी है, ख्वाहिशों का पुतला है कभी इंसान। कभी कभी मैं अपने आप से बहुत मुझे गुस्सा आता है कि भाई जो है उसमें खुश नहीं होती, जो नहीं है उसकी सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ। ये बेसिकली वही बात है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है कि बड़ा बेसब्रा और बड़ा नाशुक्र है।
اچھا یہ جو آج کل جیسے کہ آپ نے پہلے بھی آپ نے اپنے خیالوں کا اظہار کیا وومن امپاورمنٹ کہ آپ نے کہا یہ غلط ڈائریکشن پہ ہم لوگ جا رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہوگا آپ نے یا کچھ سوچا ہے؟ اس کے بارے میں سوچا تو ہے, اور کچھ میں ایسے ہی گھر میں بیٹھ کے کالمز بھی لکھتی ہوں. ابھی میں نے ان کو ایسی شکل نہیں دی کہ وہ میں کہیں دوں, لیکن آج کل مجھے اس بارے میں بہت ہو رہا ہے کہ ہمارے اطراف میں جو لڑکیاں ہیں اور جو ان کو گائیڈنس کی بڑی شدید ضرورت ہے, بالکل ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ آج کل اس طرف نہیں جا رہی جہاں جانی چاہیے, اور ان کی تربیت بہت ضروری ہے. جی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان کو آگے مائیں بننا ہے, وہی بات آ جاتی ہے, رسپانسبلٹی اٹھانی ہے, گھر کو لے کے چلنا ہے. تو ان کو بہت ضروری ہے جاننا کہ ایکچولی ویمن امپاورمنٹ ہے کیا. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, انہوں نے طاقت کو کپڑوں میں تول دیا ہے. بالکل, آپ اگر جینز پہنیں گی تو آپ زیادہ طاقتور ہیں, مطلب آپ ان کے اگر آپ دیکھیں ان کا پہلا فوکس ڈریسنگ پہ ہے کہ میں جو پہننا چاہوں پہنوں, جبکہ ہمارے بزرگ تھے وہ ہمیں کہتے تھے جیسا دیس ویسا بھیس, جہاں جاؤ وہیں کے ہو جاؤ. یہ ہوتی ہے طاقت کہ آپ کس طرح سے ڈھل جاتے ہو. آپ بالکل جینز پہن سکتی ہیں اگر آپ کمفرٹیبل ہیں, لیکن اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ کیوں پہنیں گی؟ بس وہ اپنے کو ایک سمبل, ایک اسٹیٹس سمبل بنانے کے طور پہ یہ ریٹ ریس جو شروع ہو گئی ہے نا ہمارے معاشرے میں, تو اپنے جو انفیریورٹی کمپلیکسز ہیں کہ اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لباس بدلنا ہے, یہ سوچ غلط ہے. اور یہ دونوں طرح کی سوچ کی میں مخالفت کرتی ہوں. ویمن یہ جو ایکسٹریمزم ہے, انر ہم چینج لاتے نہیں ہیں, آؤٹر چینج کی ہمیں پہلے فکر, چاہے وہ نقاب ہو, ابایا ہو, چاہے وہ جینز ہو, دونوں سائڈ کی ہم پہناوے پہ جو ہے زیادہ توجہ ہے ہمارا, اور انر چینج یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں آج کل ہماری مسجدیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ بھری ہوئی ہیں, مدرسے بہت زیادہ ہیں. آپ کہیں باہر نکلے تو 10 میں سے 8 لڑکیاں ابایا پہنے کھڑی ہوتی ہیں, موسٹلی جب چھوٹی ایریاز میں. لیکن پھر بھی معاشرے میں اتنا گند, اتنی برائیاں, اتنا سب کچھ یہ اسی لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ آؤٹر چینج پہ بہت توجہ ہے. ذہنی تربیت بالکل نہیں ہو پا رہی, چاہے ایک مرد کی یا ایک عورت, مرد ہو چاہے عورت. جی بے شک, مردوں کو بھی لے لیں کہ مطلب ماشاءاللہ بارش آج کل بہت نظر آتے ہیں, راہ چلتے ہوئے آپ نکلے تو ہر دوسرے فرد کی ماشاءاللہ داڑھی ہے, لیکن داڑھی کے ساتھ جو کیریکٹر اون کرنا ہے, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے چل کے چہرے پہ تو سجا لیے, کیریکٹر میں وہ سجاوٹ نہیں ہے. سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو ان کی فطرت تھی, ان کا اخلاق تھا, ان کا رویہ تھا لوگوں کے ساتھ, جو ہم بالکل اختیار نہیں کرتے. وہی تو نہیں, ارے ہمارے رویے تو تبھی ختم ہو جاتے ہیں جب ہم ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں, ایگزیکٹلی ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں, بد تہذیبی, یہاں تک کہ اب تو رمضان کا بھی احترام نہیں ہے. اکثر میں دیکھتی ہوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلو روزہ ہے رمضان میں, تو میں جب بچی تھی تو کہتے تھے نہیں, جب ہم چھوٹے تھے تو اتنا ٹریفک نہیں ہوتا تھا, لیکن ابھی کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان جو ہے وہ جیل میں بند ہے, پتہ نہیں وہ بند ہے, پاکستان میں بند ہوتا ہے شیطان. لیکن جب میں رمضانوں میں لڑائیاں دیکھتی ہوں, سبزی والا لڑ رہا ہے تو کوئی عام بندہ لڑ رہا ہے, کوئی عورتیں لڑ رہی, میں کہہ رہی ہوں یہ کہاں سے, مطلب یعنی کہ ہمارے اندر کی فطرت ہی خود شیطانیت والی ہے, نفس ہمارا جو ہے, نفس ہمارا. اچھا شہلا صاحبہ, اور آگے ہم اپنے اشعار سنائیں, اپنا کوئی نظم. ایک نظم اور ہے, میں سناتی ہوں آپ کو. چراغ جل تو رہا ہے مگر اندھیرا ہے, چراغ جل تو رہا ہے مگر اندھیرا ہے, دیے کی لو کو بڑھاؤ بڑا اندھیرا ہے, دیے کی لو کو بڑھاؤ بڑا اندھیرا ہے. فلک پہ چاند ستارے سبھی ہیں ماند پڑے, فلک پہ چاند ستارے سبھی ہیں ماند پڑے, زمیں کو دھوپ دلاؤ بڑا اندھیرا ہے. اوہ زمیں کو دھوپ دلاؤ بڑا اندھیرا ہے. وہ جن کے دم سے محفل بڑی روپہلی تھی, وہ جن کے دم سے محفل بڑی روپہلی تھی, وہ جام چھوڑ گئے ہیں بڑا اندھیرا ہے. وہ جام چھوڑ گئے ہیں. وہ جو خورشید کی کرنیں چہار پھیلی تھی, وہ کب کا ڈوب چکا ہے بڑا اندھیرا ہے. میں چل رہا ہوں پر منزل کہاں پہ ہے میری, کوئی تو راہ سجھاؤ بڑا اندھیرا ہے. کیا بات ہے. آپ نے ماشاءاللہ سے, میں اگر میں شاعری پڑھتی تھی پہلے, بہت کم پڑھتی تھی ویسے, مجھے شاعر کبھی سمجھ میں نہیں آتے تھے. اچھا.
کیونکہ ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے نا جیسے کوئی معجزاتی چیز ہو، وہی ثقیل اور نہ سمجھ میں آنے والے. اور آپ دیکھیے نا ایک فیلنگز کو ریلیٹیبلٹی نہیں پیدا ہوتی نا پھر جب ایسے الفاظ ہوں نہیں، ایک فیلنگز کو ایک خوبصورت طریقے سے بیان کرنا. تو میں تو معجزاتی چیز ہی مانتی ہوں. آپ لوگوں کا دماغ جو ہے وہ اللہ پاک کا معجزہ ہے، آپ کو یہ فن دیا ہے. اور ہر فنکار، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا، خدا داد صلاحیت ہوتی ہے فنکار میں. تو شہرا صاحبہ اگر شاعرہ نہ ہوتی، ویسے بچپن سے کیا خواہش تھی؟ ہر کسی کو ڈاکٹر، انجینئر، بچوں کو تو اس زمانے میں بھی ڈاکٹر اور انجینئر اس زمانے میں ایکچولی ہمارے پیرنٹس کا بھی اس میں ہاتھ تھا کہ ان کی بھی سوچ محدود تھی، تو ان کی بھی سوچ بس وہ ڈاکٹر انجینئر تک ہی محدود تھی. کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا تھا نہیں، چینلز تھے نہیں. آج تو دنیا فنگر ٹپس میں ہے نا، تو آج کے پیرنٹ کو بھی اتنی اویئرنیس ہے تو بچوں کو بھی اتنی واسٹ فیلڈز کا مشورہ دیتے. اس زمانے میں بیچارے پیرنٹس کی بھی محدود وسائل تھے اور محدود سوچ تھی، تو وہ لے دے کے بس ایک ڈاکٹر اور انجینئر پہ. شوق مجھے بھی تھا، میری بڑی جو بہن تھی وہ ڈاکٹر تھی، تو شروع تو میں نے بھی سائنس سے ہی کیا، پر انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے کہا نہیں بھی مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، مشکل ہے. جی. پھر میں نے گریجویشن کیا، پھر میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا IIR میں. تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں نے پڑھی، پولیٹیکل سائنس پڑھی، لیکن سائنس چھوڑ دی. اچھا، آپ نے پولیٹیکل سائنس بھی پڑھ لی ہے؟ پولیٹیکل سائنس یوں پڑھی کہ ہمارے گھر کا ماحول بڑا ادبی اور بڑا سیاسی ہوا کرتا تھا. سیاست ہمارے سمجھ لیں بلڈ میں تھی. بچپن سے گھر کا ماحول، میں نے بتایا نا نانی کے یہاں تھے ہم، تو نانی کے یہاں ہوتے تھے. پاپا ہمارے PI میں تھے میرے والد، تو ابراڈ ہوتے تھے، بعد میں وہ ہمیں بھی لے گئے. لیکن جو وہی بات ہے نا کہ جو شروع کا حصہ آپ کی زندگی کا، جس ماحول میں آپ براٹ اپ ہوتے ہو نا، وہ پھر لائف ٹائم آپ کا وہ بن جاتا ہے، مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ جو سیاست اور ادب میں رج بس گئی نا، تو وہ آج تک ہے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پہلے کی اگر ہم تربیت کو دیکھیں اور آج کل کی تربیت کو دیکھیں، جیسے آپ بھی ایک ماں ہیں، آپ سے بھی ظاہری بات ہے آگے ایک ماں ہوگی جو آپ سے جڑی ہوئی ہوں گی، بالکل. تو کیا ان کی تربیت میں کوئی کمی ہے؟ آپ کی تربیت میں کوئی کمی ہے کیا؟ میں نے اچھی ماؤں کی بیٹیوں کو اچھی ماں بنتے نہیں دیکھا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں کچھ تو اس میں انسانی فطرت کا بھی عمل دخل ہے جی. اور کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ تربیت کرنے کے لیے نا ہم بچے کو اتنا زیادہ دبا دیتے ہیں کہ وہ، آپ کو پتہ ہے اسپرنگ جتنی طاقت سے آپ دبائیں گی نا، پھر وہ بغاوت کا عنصر بھی ہو جاتا ہے ان میں. تو بچوں کو بھی، ماؤں کو بھی آج کل فرینڈلی ہونے کی ضرورت ہے، بچوں کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے، ان کو ٹو ٹل سم ایکسٹینٹ ان کو فریڈم دینے کی ضرورت ہے، ان پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نئے دور کے جو شاعر ہیں، جو ادیب ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ ان کو پڑھتی ہوئی آئی ہیں جو جن کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، جو ماشاء اللہ آج اسکالر ہیں، ادیب ہیں، الگ جن کو دنیا مانتی ہے. لیکن آج کل کے دور کو اگر آپ پڑھتی ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا خیالات آتے ہیں؟ آج کل کے ٹو بی ویری آنیسٹ اتنا پڑھا نہیں. وہی جو ایک ذہن میں ایک تصور اور امبیانس جو پرانے لوگ بنا گئے نا، آج کے لوگوں کو جتنا پڑھا وہ کچھ بہت اچھے ماشاء اللہ آج بھی، لیکن زیادہ تر کا میں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. کیونکہ آپ کچھ بھی کہہ لیں، شاید مجھ میں ایک پرانی روح ہے، میں کیپریکارن ہوں، شاید میں قدامت، میں بھی کیپریکارن ہوں اور میرے بھی گھر والے کہتے ہیں بھائی تم میں بہت پرانی روح ہے. پرانی روح ہے. تو وہ میں جو ہوں نئے تقاضوں کو لے کے چل تو رہی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں بیک آف مائنڈ میں اسی میں پھنسی ہوئی ہوں ابھی تک. آپ ان کو اس معیار تک نہیں لا پائے، اس معیار تک نہیں لا پائے. اور یہ ہے کہ آج کل کے الفاظ بھی، اچھا آج کل اگر ایسے الفاظ لوگ لکھیں تو ان کی دکان بند ہو جائے بھی نہیں ہے نا، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سماعتیں بھی ویسے ہی اپ ٹو مارک تھی نا، جیسے کہنے والے تھے ویسے ہی سننے والے ایجوکیٹ تھے، ویسے سامعین بھی تھے. آج کل تو اردو میں آپ کو بتاؤں بچے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو اردو لکھنی نہیں آتی. فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹ بھی فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تو اردو نہیں آتی. انگلش تو بچوں کو ویسے بھی نہیں آتی ہے، لیکن اردو جو ہے وہ لکھنی نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی. پہلے ہم جب اسکول جایا کرتے تھے، ہمارے جتنے بھی بچے تھے ہمارے ایج کے، ان کو ٹیچرز ریڈنگ کراتی تھی، ڈکٹیشن ہوتا تھا، ڈکٹیشن املا ہوتا تھا، املا جو تھک جاتے تھے ٹیچر، بری لگنے لگتی تھی. لیکن یہ ہے کہ ہماری اردو اچھی اور آج کل میسجوں میں
یہ رومن ہے، انگلش، اس نے تو اور بیڑا سمجھے خرچ کر دیا ہے اردو کا. اور یہ جو ہے یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے جو ہم بھر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس کا بہت بڑا نقصان. میرے خیال سے اس کو گھر گھر ماں جو ہے اس کو اس کا ہرجانہ بھر سکتے ہیں اس طرح کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کو 1 گھنٹہ ریڈنگ ضرور کرائے، آدھا گھنٹہ اردو، چلو آدھا گھنٹہ آپ انگلش ہی کرا لیں. تو یہ جو ہے ماؤں کو کرنا پڑے گا، بالکل کرنا پڑے گا. اگر اپنی روایات، اپنی ثقافت، اپنی زبان جی اس کو قائم رکھنا چاہتی ہیں تو ان کو یہ کرنا پڑے گا، ٹائم نکالنا پڑے گا. وہی بات آ جاتی ہے نا ماؤں کے اوپر ساری ہیر پھیر کے کہ گھر کا ماحول، کہتے ہیں نا پہلی درسگاہ ماں کی گود. ماں کی گود. تو ماؤں کو جو ہے نا اپنا قبلہ تھوڑا سا درست کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ مختصر کوئی میسیج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. جی میں میسیج ہوئی ماؤں کو ہی دینا چاہوں گی کیونکہ دیکھیں ماں بچے سے، انسان سے معاشرہ بنتا ہے. اور یہ جو ہماری نسل ہے اسے آگے جا کے ملک کو سنبھالنا ہے، اسی سے پولیٹیکل قیادت بھی ابھرنی ہے، اسی سے کھلاڑی بھی. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ہماری، مطلب خاص طور پہ یہ شہری علاقوں میں، کراچی، میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں تو میں ان کی بات کروں گی کہ بچوں میں نہ وہ اسپرٹ رہی، نہ وہ فزیکل اتنے ایکٹیو ہیں، نہ وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ دیکھیں ہماری جو ٹیم بن رہی ہے کرکٹ کی، انٹیریئر کے لوگ آ رہے ہیں زیادہ. بالکل یہاں کے لڑکوں نے تو اپنے کو انڈور ایکٹیویٹیز میں اتنا وہ کر لیا ہے. چھوٹے چھوٹے اسکول آج کل لوگ بنگلورز میں جو کھل رہے ہیں اس میں پہلے ہماری پی ہوا کرتی تھی، گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، فزیکل ایکٹیویٹیز. آج کل بچوں میں وائٹامن ڈی کی اتنی ڈیفیشنسیز ہو رہی ہیں. تو ماؤں اور یہ سب کو مل کے نا اگر اپنی نئی فوج کو، پاکستان کو سنبھالنے کے لیے تیار کرنا ہے تو ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں صرف ماؤں کو ہی پیغام دوں گی کہ پلیز اپنے بچوں پہ خاص توجہ دیں. اور یہ جیسے کہ ماں جو ہے وہ اگر ماں کی گود درسگاہ ہے تو استاد روحانی باپ کہلاتا ہے. دونوں کو آپس میں مل کے ایک بچے کی، کیونکہ نیا معاشرہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پرانے معاشرے کی ایک عکاسی ہو. اور جیسے کہ ہمارے لوگ تھے، جیسے کہ ہمارے بزرگ تھے، وہ بزرگ ہمیں پھر سے چاہیے. وہ تو ہماری صورت میں تو نہیں ملنے والے بھیا، ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی صورت میں جب ان کے بچے ہوں گے تو بزرگ پھر سے زندہ ہونے چاہیے. ماؤں کو کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ شیلا صاحبہ، شکریہ آپ کا، آپ آئیں، موقع دیا آپ نے. بہت ارے بہت اچھا لگا. آپ یقین کریں اتنے عرصے بعد ایک شاعرہ، ایک پوئٹ کی سامنے بیٹھنا اور شاعری سننا صبح صبح، جیسے کہ صاحب نے کہا کہ دماغ جو ہے وہ مثبت ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بولی چارو کا امید کریں کہ شمارا مراگش دوست بھی تھا پرچا کہ مرچی میں مراگت انفارمیٹیو پلس انٹرٹینمنٹ صورت ہوتا. ہمشی وہ منابزہ محل کا بلوچر بھی دیتا اجازت وہ تھی خیلر بھی کنتی مات پہ خیلہ اللہ میر بکنتا منی نمگنچنی اللہ میارے.